वाई इस्लाम। देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के इस स्ट्रीम में। आज है हमारी स्ट्रीम वाई इस्लाम 100 रीजंस। इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रूथ क्यों है? इस स्ट्रीम के अंदर मैं आपके सामने 100 अलग अलग रीजंस शेयर करना चाहता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज के अंदर कई सारे रीजंस, कई सारे प्रूफ्स आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। आज फिर इंशाल्लाह मैं कुछ अमेजिंग प्रूफ्स आप सबके सामने रखूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम कुरान के ताल्लुक से बात कर रहे थे। हमारी आज की स्ट्रीम के अंदर हम कुरान के ताल्लुक से कुछ बातें करेंगे, लेकिन आज की स्ट्रीम का मेन टॉपिक है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान अल्लाह की किताब है। इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी रख चुका हूं, और इसके ताल्लुक से हम साइंटिफिक प्रूफ्स देख चुके हैं, प्रोफेसीज, पेशन गोइयां देख चुके हैं। हम कुरान के ताल्लुक से कई सारी अमेजिंग बातें देख चुके हैं। अरबिक लैंग्वेज का लिटरेरी तौर पर जो प्रूफ है वो भी देख चुके हैं। अब मैं आपको एक प्रूफ बताना चाहता हूं जो फिर एक बार एक बहुत ही अमेजिंग प्रूफ है। देखिए, आप इंसानी एफर्ट्स देखोगे ना, उसके अंदर आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे, उसके अंदर आपको एरर्स और मिस्टेक्स मिलेंगे। बातें अपनी बात ही आपस में एक दूसरी बात से टकराती है। यहां तक आके कुछ चीजें जो लोगों ने कुरान के कंपटीशन में लिखने की कोशिश की है, 1 पेज 1.5 पेज, और कितनी अमेजिंग बात मुझे लगती है कि उतने से टेक्स्ट में कई बार ऐसे देखा गया है कि वो लोग अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर बैठते हैं। अपनी बात एक बात बोलते हैं और दूसरी बात पे चले आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुरान जो रिवील हुआ 23 साल की मुद्दत में, 23 ईयर्स, ग्रेजुअल रेवलेशन, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ कुरान 23 साल की मुद्दत में। मक्का के अंदर 13 ईयर्स, मदीना के अंदर 10 साल, और ये पूरे पीरियड में 23 साल की मुद्दत में कुरान थोड़ा 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 करके नाजिल हुआ। हालात, सिचुएशंस के हिसाब से कुरान नाजिल हुआ, और पूरा के पूरा कुरान कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, यहां तक कि एक ओपन चैलेंज है। सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 82 में, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो लोग कुरान पर गौर और तदब्बुर नहीं करते? क्या वो लोग जो कुरान का इनकार करते हैं, जो उस पर ईमान नहीं लाए हैं, क्या वो लोग कुरान पर गौर और तदब्बुर नहीं करते? मतलब उस पर पॉन्डर नहीं करते, उसके अंदर जो पैगाम दिया हुआ है उसके बारे में वो सोचते नहीं है। अल्लाह ताला का वो क्यों नहीं करते? वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, वो उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ पाते, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस पाते। मतलब कुरान अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से किताब होती तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते। लेकिन कुरान 23 साल तक नाजिल हुआ, और कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ, एक किताब जिसकी कोई एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। और इसकी सबसे बड़ी दलील आपको देखना है तो कुछ बहुत बड़े ऐसे क्रिटिक्स होते हैं जो अपने जी जान लगा डालते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और वो लोग जो चीज लाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर जो पेश करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी बातें हैं कि वो देख करके हम ये कहते हैं, इज दिस व्हाट यू कुड फाइंड? यानी ये तुम्हें मिला इतना स्टडी करने के बाद, इतना देखने के बाद, इज दिस ऑल दैट यू कुड फाइंड? मतलब क्या? मिसाल के देता हूं। मिसाल के तौर पर सवाल पूछेंगे, इब्लीस जिन था या फरिश्ता था? ऑब्वियसली इब्लीस तो जिन था। सूरह 18 वर्स 50, अल्लाह ताला ने कहा वो काना मिनल जिन, इब्लीस जिनों में से था। और अगर आपको ग्रामर का एक रूल नहीं पता, जो तगलीब का कायदा है कि गालिब जो होते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जैसे अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो वहां पर जो माइनर, जो कम क्वांटिटी में, कम नंबर में है, वो भी उस मेजॉरिटी के साथ में शामिल है। अब उनको ग्रामर का एक कायदा जब नहीं पता है तो उन्हें ऐसा लगा कॉन्ट्रडिक्शन है जो वहां कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन बताने की जगह पर खुद थोड़ा सा ग्रामर सीख लेते, थोड़ा सा अगर देख लेते, तो उनको खुद मालूम पड़ता कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। इसी तरह मैंने देखा है कि जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कुरान के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिला, वो देख करके उल्टा और ईमान बढ़ जाता है कि तुम लोग पूरी स्टडी करके, पूरी जी जान लगाकर तुम्हें ये मिला, ये सवाल है तुम्हारा। तो हम ये देखते हैं कि ये रियलिटी है। एक ऐसी किताब है जो भले ही अलग अलग हालात में नाजिल हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो डिफरेंट हालात में थे, मदीना में थे डिफरेंट हालात में थे, लेकिन एक किताब है जो कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ है।
اور اس کے قاعدے پوری طرح سے کنسسٹنٹ ہے, اور یہ قرآن کی بیوٹی ہے. یہ قرآن کی بیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, انہیں اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز ملتے. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ پوائنٹ کے تعلق سے اس کے اندر جو اپوزٹ ویو رکھنے والے ہیں, جب وہ آتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں, اور ہم وہ سوالوں کو جب ڈائسیکٹ کر کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ تمہارا یہ سوال ہے, تو وہاں پر اور کنوکشن ایک انسان کا بڑھتے آتا ہے. ہر سوال کے ساتھ ایک چیز بڑھتے آتی ہے کہ اینیمیز آف اسلام, جو پوری دشمنی میں بھی, انہیں کچھ نہیں ملتا سوائے فیک سوالوں کے. فیک سوال میں انہیں کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ وہ سوال پوچھنے والا خود ہی جواب جان سکتا اگر وہ تھوڑا سا دیکھ لیتا. فیک سوال اس لیے کہ سوال میں ہی کئی بار جواب موجود ہوتا ہے. فیک سوال اس لیے سوال برائے سوال ہوتا ہے. اس سے بات کیا پتا چلتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ریئل کانٹرڈکشن نہیں ملتا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کرسچن بائبل کے بارے میں دیکھیں تو کئی ساری کتابیں ہیں جس کے اندر ہنڈریڈز آف کانٹرڈکشنز دیے ہوئے ہیں. کئی سارے کانٹرڈکشنز, ڈائریکٹ نیومیریکل کانٹرڈکشنز ہیں. دو چیزیں جو ایک ساتھ میں کبھی صحیح نہیں ہو سکتی, ایسے دیے ہوئے ہیں. اسے کانٹرڈکشن کہتے ہیں. تو یہ بات کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا آج کا پہلا پروف. دوسری دلیل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہیں اس کی ایک اور چیز آپ کو ملے گی کہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن چیزیں چینج ہوتی جاتی ہے. جب ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں بات جاتی ہے تو باتیں بدلتی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا. میں آپ کو یہ بات ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا. یہ دیکھیے چائنیز وسپا, آپ کو پتا ہے گیم ہے, بچے لوگ کھیلتے ہیں. بچے لوگ لائن سے کھڑے ہو کر ایک بچے کے کان میں کچھ بات بولیں, پھر وہ بچہ دوسرے کے کان میں بتائے گا, پھر تیسرے کے کان میں بتائے گا, پھر چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. بات گھوم کر کے واپس آتی ہے نا, کئی بار بات بدل جاتی ہے, کئی بار بات بدل جاتی ہے. تو جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے ایک فوٹو ہے جس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ جو آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے نو, تو دوسرا اسے ریپیٹ کر کے کہتا ہے ہی سیڈ نو, تیسرا کہتا ہے سیڈ نو, چوتھا اس کو سیڈ نو کو بنا دیتا ہے سیڈ نو, سنیڈو, سینڈو, زینڈو, زینڈا, پرزنر آف زینڈا, دا پرزنر آف زینڈا, یس بائی اینتھنی ہوپ, یس بائی ہوپ, یس آئی ہوپ, یس. تو یعنی کہ معاملہ کیا ہوا, نو سے بن کے وہاں تک جاتے جاتے بن گئی بات یس. اور آپ کو یہ بات لگ رہی ہوگی یہ تو زیادہ ایگزیجریشن لگ رہا ہے, لیکن آپ ریئل لائف دیکھو گے نا, مینی اے ٹائمز ریئل لائف از اسٹرینجر دین فکشن. ریئل لائف فکشن سے اسٹرینج ہوتا ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. فکشن سے اسٹرینج کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھو گے کہ ریئل لائف میں بچے لوگ گیمز کھیلتے ہیں نا, بات ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں 180 ڈگریز بدل جاتی ہے, ایک چیز سے دوسری چیز بن جاتی ہے. یہ کامن بات ہے لائف میں. لیکن آپ دیکھو گے کہ قرآن 1400 سال سے پاس آن ہوا ہے اور قرآن کا میسج چینج نہیں ہوا. اور یہ جو چینج نہیں ہوا اس کی وجہوں میں ایک وجہ ہے کہ قرآن کا جو ریسیٹیشن ہے اس کے اندر ایک تجوید کا سائنس بھی ہے, اور تجوید کے سائنس کے اندر قرآن کو کیسے پڑھنا ہے, کیسے پروناؤنس کرنا ہے وہ دیا ہوا ہے. اور کہا گیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ 73 verse 4, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ اس کی جو میجرڈ ریسیٹیشن ہے اس طرح سے پڑھو. تو آپ دیکھو گے کہ کئی سارے حفاظ, کئی سارے قاری الگ الگ نیشنلٹیز کے, کوئی افریقن ہے, کوئی عرب ہے, کوئی وائٹ ہے, کوئی بلیک ہے, سب کے سب پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھو گے کہ سائنس آف تجوید کی وجہ سے قرآن کا ریسیٹیشن پرزروڈ رہا اوور دا جنریشنز. جو اورل ٹریڈیشن ہے قرآن کی وہ پرزروڈ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن صرف کتاب نہیں محفوظ رہا, قرآن کے ساتھ ساتھ جو قرآن کو ریڈ کرنے کا سائنس ہے, جو سائنس آف تجوید ہے, جو عربک کا پروننسیشن ہے. اور جو لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ الفابیٹ ایسے نکلے گا, یہ دانتوں کا یہ نام ہے, یہاں پہ ٹنگ جو ٹچ ہوگی اپر تیت کو ٹچ ہوگی, یہاں پہ ٹنگ لوور تیت کو ٹچ ہوگی, یہ الفابیٹ حلق سے نکلے گا, یہ حروف حلقی میں سے ہے, یہ اپر تھروٹ سے نکلے گا, مڈل تھروٹ سے نکلے گا, یہ لوور تھروٹ سے نکلے گا. تو سارے الفابیٹس کا پروننسیشن کی وجہ سے, سائنس کی وجہ سے قرآن کا پروننسیشن چینج نہیں ہوا. قرآن کا پروننسیشن چینج نہیں ہوا. تو جو میریکلز ہیں قرآن کے, اس میں سے یہ بھی ایک میریکل ہے جو آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں, اور جو امیزنگ بات ہے. اور یقیناً قرآن کا پرزرویشن کرنے میں خدمت انسانوں نے کی ہے, لیکن کرنے والا کون ہے؟ کس نے پرزرویشن کیا, کس نے حفاظت کی کتاب کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں, تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا
आज का सेकंड पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, व्हाई इस्लाम 100 रीजंस। तीसरा रीजन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि कई सारे रिलीजन्स, वेज ऑफ लाइफ ऐसे होते हैं ना जो सोल को टच नहीं करते, जो इंसान के दिल को नहीं हिलाते, जिसकी वजह से उसकी रूह को कोई असर नहीं पड़ता, उसकी सोल पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, और आप ये देखोगे कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जो रेसिटेशन ऑफ द कुरान है, जो रेसिटेशन ऑफ द कुरान है, उसका जब कुरान पढ़ा जाता है, ऐसे लोग जो उसे समझ नहीं पाते हैं, जो उसे समझते नहीं है, लेकिन वो लोग उसमें रोते हैं, कुरान का रेसिटेशन सुन के रोते हैं। ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो शायद कुरान फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी इंटरनेट पर, और लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों ने देखा है कि दे आर विजिबली शेकन बाय द रेसिटेशन ऑफ द कुरान। जब कुरान पढ़ा जाता है वो पूरी तरह से हिल जाते हैं, और जो लोग कुरान को समझते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आते हैं। आप देख लो, मिसाल के तौर पर तरावी में, हरम में तरावी देख लो, इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पीछे, जो अरबिक लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो रेसिटेशन सुनकर आंखों में आंसू होते हैं, वो रोने लगते हैं। क्यों रो रहे हैं? क्या चीज है जो उनके दिल को हिला रही है? तो कुरान का रेसिटेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान के दिल को हिला देती है, इंसान का पूरी तरह से दिल हिल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही चीज का जिक्र कुरान में कई जगहों पर है कि जो लोग उसमें सुनते हैं तो वो लोग पहचानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से पैगाम आया है, ये उनके लॉर्ड, उनके चरिशा आसमान और जमीन के बनाने वाले की तरफ से पैगाम आया है, और वो सुन करके वो आंखों से आंसू उनके आते हैं। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो कुरान का एक ब्यूटीफुल रेसिटेशन सुने, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो लोग कुरान को समझते हैं तो वो उसके पैगाम के अंदर जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो दिल को हिलाने वाली बातें हैं, जैसे कुरान में मिसाल अल्लाह ताला ने कहा, वलौ अंज़लना हादल कुरान अला जबल, कि अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल होता, लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, तुम यकीनन देखते पहाड़ को कि वो रेजा रेजा हो जाता, मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से पूरी तरह से डस्ट हो जाता, भूसा हो जाता पहाड़। और यकीनन इंसान का दिल सख्त भी होता है, लेकिन पहाड़ जैसा पहाड़, जो चट्टान है, जो मजबूत है, जो स्ट्रांग है, उस पर ही असर होता है, जो सिमिलिट्यूड कुरान में दिया हुआ है, जो मिसाल दी गई है कुरान में, सूरह हश्र सूरह 59 आयत नंबर 21। और इसका रियल लाइफ के अंदर असर लोग देख सकते हैं कि जो लोगों के दिल सख्त नहीं है, जो लोगों के दिल नर्म है, जो अपने जिंदगी का मकसद जानना चाहते हैं, जो अपने लॉर्ड चेरिशर क्रिएटर को पहचानना चाहते हैं, जो साफ दिल है, उनका दिल हिल जाता है इसके पैगाम से, इसके रेसिटेशन से, और पैगाम से जानकर रियलिटी ऑफ लाइफ लोगों का दिल हिल जाता है। ये मैंने आज थर्ड रीजन आपके साथ शेयर किया। फोर्थ रीजन, अब मैं आता हूं बिलीफ इन प्रॉफिटहुड की तरफ। प्रॉफिटहुड में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें कोई कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड नहीं है, कोई कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड नहीं है। मतलब आप समझिए मैं क्या बात, मेरा पॉइंट क्या है, मेरे पॉइंट को समझिए प्लीज। पॉइंट ये है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा जीते हैं जिंदगी कि उसके अंदर उनका मानना है कि ऊपर वाले ने बनाया, बस छोड़ दिया। लावारिस इंसान को गाइडेंस की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, सही रास्ता जानने की जरूरत है। तो ऊपर वाला गाइडेंस नहीं भेजता, बस ऐसे ही जियो मरो। उनका ये मानना है कि गॉड आकर रास्ता नहीं बताता, बस तुम हो, तुम्हारा जो तुम्हें समझ में आता है। लेकिन इस्लाम ये बताता है कि नहीं, अल्लाह ताला मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स को भेजता है जो रास्ता बताते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, जो रहनुमाई करते हैं, लोगों को सही रास्ता बताते हैं, जो सही रास्ता बताते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं, और इंसानों को रहनुमाई की जरूरत है। ऐसे कई पैगंबर और रसूल आ चुके हैं जिनका पैगाम सेम था, इंसानों ने वक्त गुजरने पर चेंज किया, लेकिन पैगाम सेम था, उनका ओरिजिनल पैगाम। तो आप देखोगे ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें मोसेस कहते हैं, इब्राहिम जिन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम कहते हैं, और नोहा जिन्हें नूह अलैहिस्सलाम कहा गया है। ये सब के आपको जिक्र कई सारे रिलीजन्स में मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग अलग जिक्र। अब हम ये मानते हैं कि दे वर डिवाइनली गाइडेड, कि वो सारे के सारे इंसान और आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब के पास सेम सोर्स, ऊपर वाला क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गॉड अलमाइटी की तरफ से रहनुमाई आई थी, वही आई थी, मैसेज आया था, वो मैसेंजर्स थे, वो प्रॉफिट्स थे। अब बाज लोग ये रियलिटी को नहीं जानते, क्योंकि उनके पास जो रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर ये समझते हैं कि गॉड रहनुमाई नहीं करता, गाइडेंस नहीं करता। तो ये रॉन्ग व्यू है।
ایک دوسرے ایکسٹریم پر دوسرے لوگ ملیں گے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ گاڈ خود انسان بن کے آتا ہے, گاڈ اوپر والا خود انسان بن کے آتا ہے, انسانوں کو راستہ بتاتا ہے. اب آپ اگر سوچو گے کہ گاڈ المائٹی جس نے انسان دنیا کو بنایا جو سب کمیوں سے پاک ہے, جو پرفیکٹ ہے, اب وہ پرفیکٹ بینگ اگر انسان بنے گا تو انسان تو امپرفیکٹ ہوتا ہے, سب انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں. ہمیں کھانے کے لیے کھانا چاہیے, پینے کے لیے پانی چاہیے, نیند چاہیے, آرام چاہیے, ٹوائلٹ چاہیے جانے کے لیے, ہماری کئی ضرورتیں ہوتی ہیں, پہننے کے لیے کپڑے چاہیے, ہم نربھر ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہے. اوپر والا وہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پرفیکٹ بھی ہے اور امپرفیکٹ بھی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ انربھر بھی ہے اور ڈیپینڈنٹ نربھر بھی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے نا. تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ گاڈ خود انسان بن کے آتا ہے, سنگھرش کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے. گاڈ کو اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گاڈ وہ ہے جو کہہ دے کن فیکون, ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اوپر والے کے بارے میں یہ کہنا اور سمجھنا کہ اوپر والا وہ ہے جو آ کے اسٹرگل کرتا ہے, سنگھرش کرتا ہے, یہ کنسپٹ رانگ ہے. یہ کنسپٹ رانگ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز. اور صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اوپر والا جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور وہ انسانوں میں سے ہی انسان کو چنتا ہے. کیوں؟ آپ سوچو, انسان کے لیے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ مثال, مطلب جو ہوتا ہے نا کہ انسان اگر کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرے, ایک انسان دوسرے انسان کو ایمیولیٹ کرے گا, کاپی کرے گا. اگر مان لو مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان انسان بن کر آئے, تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ایز اے ہیومن بینگ انسان کمزور پڑتے ہیں نا, تو انسان میں جب انسان کمزور پڑتے ہیں تو کمزور پڑنے کے بعد میں بہانے ڈھونڈتے ہیں, ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. اور ان کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا پتا ہے؟ ان کا ایکسکیوز اوپر والا, ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے وہ بھگوان تھے اس لیے پرفیکٹ تھے, ہم انسان ہیں اس لیے ہم سے کمیاں ہوتی ہیں, ہم سے مسٹیکس ہوتی ہے. تو یہ ان کا ماننا ہے کہ وہ بھگوان ہیں اور ہم انسان ہیں. انسان کے لیے ایز اے ہیومن بینگ, انسان کے طور پر جب کوئی اچھے کام کرتا ہے, جب کوئی نیک کام کرتا ہے, جب ایک رول ماڈل بنتا ہے, تو پھر انسانوں کے لیے وہ چیز پروف کے طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ انسان تھے, انہوں نے کیا, میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. آپ پوائنٹ سمجھیے. تو اسلام میں یہ بیلنسڈ ویو ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی رہنمائی نہیں ہے, کوئی گائیڈنس نہیں ہے, جیو مرو, کوئی اوپر والے سے کوئی تمہیں گائیڈنس نہیں ملے گی, ایسا بھی نہیں ہے. دوسری طرف وہ رانگ ویو بھی نہیں ہے کہ اوپر والا خود انسان بن کے آ رہا ہے اور انسانوں کی گائیڈنس کر رہا ہے. یہ دونوں رانگ ویوز کے درمیان میں صحیح راستہ ہے کہ اوپر والا میسنجرز بھیجتا ہے, پروفٹس بھیجتا ہے, اور وہ سارے جو مہان ہستیاں ہم سنتے ہیں وہ فیک نہیں تھے, وہ جھوٹے نہیں تھے, وہ بوگس نہیں تھے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, چاہے وہ نوح علیہ السلام تھے, اور چاہے آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سب سنسیئر لوگ تھے جنہوں نے راستہ بتایا انسانوں کو. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہو گیا ہمارا آج کا اگلا پوائنٹ. یعنی کہ اب میں نے سٹارٹ کیا پروفٹ ہوڈ کا سلسلہ, جس کے اندر میں آپ کے سامنے چند امپورٹنٹ پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ, پروفٹ ہوڈ میں ایک اور کنسپٹ میں پرابلم یہ آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وی بلیو ان پروفٹس, لیکن وہ صرف اپنے پروفٹ میں بلیو کرتے ہیں, اگلا پروفٹ جو ٹرو سائنس لے کر آیا اس میں نہیں بلیو کرتے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ جوز نے موسیٰ کو تو مانا, لیکن جب جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو نہیں مانا. اور کرسچنز نے سیم غلطی کی جو جوز نے کی تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ کو تو مانا, لیکن جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پروف لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مسٹیک ہے. اسلام نے سکھایا کہ کل آمن باللہ, سب کے سب بلیورز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے, اور سارے بلیورز کل سب کے سب آمن باللہ, اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, وہ رسول ہی, سب کے سب اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں, وہ رسول ہی, اللہ کے رسولوں پر. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, اسلام نے سکھایا کہ ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے, ایسا نہیں ہے, سارے میسنجرز پہ ایمان لانا ہے. 25 میسنجرز کا نام بائی نیم دیا ہوا ہے, جن کی زندگی میں سے کوئی میسج ہو, کوئی پیغام ہو, وہ اس پہ فوکس کر کے وہ ایک پیغام ہمیں ملتا ہے. 25 کا نام دیا ہوا ہے,
اور یہ کہا گیا ہے کہ کئی سارے میسنجرز آئے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے گائیڈز تھے، ہم ساروں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج دیا گیا وہ اس طرح سے پریزرو کیا گیا، کیونکہ ان کے بعد جب کوئی اور میسنجر نہیں آنے والا ہے، اور ان کے بعد کا یہ زمانہ ہے کہ ان کے فالوورز کو کام دیا گیا ہے کہ تم سب کو شہداء علی الناس، انسانوں کے لیے گواہ بن کر جانا ہے، میسنجرز تو نہیں آئیں گے لیکن تم فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہداء علی الناس، لوگوں کے لیے گواہ بن کر جانا ہے، لوگوں کو اوپر گواہی دینا ہے، ان تک میسج پہنچانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سکھایا ہے اسلام نے، اور سارے میسنجرز پہ ایمان لانا سکھایا ہے۔ یہ another ریزن ہے کیوں اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے، جس کے میں ریزنز 100 شیئر کر رہا ہوں، اس میں سے یہ بھی ایک ریزن ہے۔ آج کے دن میں 5 ریزن شیئر کر چکا ہوں، چھٹا ریزن، اور آج کے دن میں کل 7 ریزن شیئر کروں گا، 6 and 7 تھوڑا سا ڈیٹیل میں شیئر کروں گا۔ 6 ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے گاڈ مین ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈز کرتے ہیں، ان کی جھوٹی ٹیسٹمنیز ہوتی ہیں، لوگ گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ آپ دیکھو گے ایسے کتنے سارے ہیں جو نیم آف ریلیجن اپنے بزنسز کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ دیکھو گے کہ ان کی پوری زندگی سچائی والی زندگی آپ کو دکھائی دے گی، اور وہ زندگی گواہی دیتی ہے ان کی سچائی پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ ان کی لائف دیکھو، ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ پڑھو، ایک نیوٹرل پرسن کے طور پہ پڑھو، آپ کو کیا ملے گا؟ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایماندار انسان تھے، زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ایک ایسے پرسن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو اخلاق کے ہائیسٹ لیول پہ تھے، اور انہوں نے وہی لیول اپنے فالوورز کو سکھایا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ 33 verse 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ دیکھو گے کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ پرسن الصادق ہے اور الامین ہے۔ ان کے پاس اپنی چیزیں بلونگنگز رکھتے تھے امانت کے طور پر، اور مانتے تھے کہ یہ سچے انسان ہے، امانت دار ہیں، صادق ہے، امین ہے۔ آپ دیکھو گے کہ جب 8 ہجری میں مکہ کانکر ہوا، اور جب جو لوگ ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کا مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو ٹارچر کیا تھا، جو لوگوں نے بدر کی جنگ میں آ کر بڑی فوج کے ساتھ مٹانے کی کوشش کی تھی، احد کی جنگ کے اندر آ کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، خندق کی جنگ کے اندر سارے عرب قبیلوں کو ملا کر کے آ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن 8 ہجری میں جب وہ لوگ جو اتنی کوششیں جنہوں نے کی تھی، جب وہ ہار گئے تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فتح پا چکے تھے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے ساتھ پتہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، یہ وہ دن ہے جس دن رحم کیا جائے گا، الیوم یعز القریش، یہ وہ دن ہے جس دن قریش کو عزت ملتی ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے دشمن کو ذلیل کر کے معاف کر دی، جا چھوڑ دیا، لیکن ایک ہوتا ہے یعز القریش، کہ قریش کو عزت اس دن ملنے والی ہے۔ ان کو آنر کیا، ان کو محبت دی، اور ان کو معاف بھی کیا، ان کے ساتھ بدلہ بھی نہیں لیا۔ کچھ وار کرمنلز تھے جن کے اوپر سزا نافذ کی گئی، لیکن جنرل عوام سب کو معاف کر دیا گیا۔ کیا جا سکتا تھا، بدلہ لیا جا سکتا تھا، ایک ایک کو پکڑ کے ان سے بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ امیزنگ بات ہے جو آپ دیکھو گے ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر کی جو بلندی ہے تب پتہ چلتی ہے۔ جیسے آپ دیکھو گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جب کراس پہ اپنی جان دے رہے تھے تب انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ دیکھو ایک وہ شخص ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہے اور وہ کہے میں معاف کرتا ہوں، اور ایک وہ شخص ہے جو پورا بدلہ لے سکتا ہے، ایک ایک سے بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں، یہ وہ دن ہے جس دن تمہیں عزت ملنے والی ہے۔ آپ کو دونوں میں فرق دکھ رہا ہے؟ مطلب یہ معافی کتنی بڑی معافی ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، اور وہ لوگ جو دشمن تھے جب انہوں نے اس چیز کو دل میں محسوس کیا تو اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا پریکٹیکل ایگزامپل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھا، اور جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کتنے آنر دیا، کتنا عزت دی۔ آپ دیکھو گے کہ ان کی وائف، ان کی بیوی گواہی دیتی ہے، اور آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے لوگ جو باہر ہیرو ہوتے ہیں، لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن گھر میں ان کی بیوی جانتی ہے ان کی اصلیت کہ وہ کیا ہے۔
ان کی وائف ان کے بارے میں گواہی دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر تو قرآن تھا. یہ تھی عائشہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے ان کے بارے میں کئی ساری حدیثوں میں گواہی دی، کئی ساری حدیثوں میں انہوں نے ان کا اخلاق بتایا، ان کا ٹریٹمنٹ بتایا کہ وہ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے. جب وہ سفر سے واپس آتے تو لقیا بصبیان اہل بیتی، ان کے گھر کے بچے ان کو ریسیو کرنے آگے آتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے بچے بھاگ جاتے ہیں، چھپنے لگتے ہیں وہاں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے تو بچے آتے تھے ان کو ویلکم کرنے. آپ دیکھو گے ان کے ساتھ بچے ملیں گے آپ کو کئی حدیثوں میں، ان کے ساتھ سفر میں ہے، سواری پر ہے، مجلس میں آگے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہی بچے آگے جا کر ہیروز بنے. آپ کو ان کا کیریکٹر دکھائی دے گا، اخلاق دکھائی دے گا، ایک سچے انسان کا اخلاق. آپ دیکھو گے ان کا خادم، ان کا سرونٹ انس رضی اللہ عنہ، وہ گواہی دیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لقد خدمتہ 9 سنین، میں نے ان کی 9 سال تک خدمت کی، 9 years. ما علمتہ قال لشیء صنعتہ، میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی چیز جو میں نے کی، لما فعلت کذا وکذا، ایسا کیوں کیے. وہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا بھی نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. او لشیء ترکتہ ہلا فعلت کذا وکذا، اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دیا اس کے لیے یہ بھی نہیں کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا. مطلب مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالیاں دینا دور کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا 9 سال کی خدمت میں اپنے خادم کو، اپنے سرونٹ کو ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے، یہ بھی نہیں کہا. یعنی آپ دیکھیے یہ آدمی کب کہتا ہے، گرفت کرنے کے لیے کہتا ہے. اور یہ تھا کیریکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھو کسی کو دیکھنا ہے نا کہ وہ کیسا ہے، تو دیکھو کمزوروں کے ساتھ کیسا ہے، جسے دبا سکتا ہے، جس کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، جس کے ساتھ وہ زیادتی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کیسا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بھی فرشتے تھے، وہ بھی انسان تھے. انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ ایسا بھی ہوا کبھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کام کرو، اور وہ کہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا تھا. ایسی واضح حدیث ہے موجود. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہیں کام کرنے، انس جا کے کھڑے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، کہا انس کیا ہوا اس کام کا جو میں نے بھیجا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے، یہ کیوں کیے، یہ بھی نہیں کہا. کام کرنا ہے، کام کرنے کہا، نہیں کیا، کیوں نہیں کر رہے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کے وائف گواہی دے رہی ہے، ان کے دشمن گواہی دے رہے ہیں، ان کا سرونٹ گواہی دے رہا ہے. آپ دیکھوں گے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں تک کہا قالت من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، خود کے نفس کے لیے یعنی خود کی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا. لنفسہ فی شیء یوطا الیہ، یعنی کوئی چیز جو ان کے سامنے پیش کی گئی، خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ غلط نہیں ہوا کیا لوگوں نے، لیکن خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہوتا ہے نا خود کی ذات کے لیے بدلہ لینے کی، بدلے کی آگ، انہوں نے خود بھی یہ سکھایا کہ معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. خود کی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انجسٹس نہیں کیا. آئے ان کے سامنے امتحان آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بار ایک بہت بڑے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تھی. چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں، کہ چور کے اوپر ثابت ہو گیا کہ چور ہے، کوئی ایکسکیوز اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے پاس معاملہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ کیا جائے گا سزا کے طور پر، تاکہ سارے چور سمجھ جائیں اور کوئی چوری کرنے کا جرم نہ کرے. اب وہ چور عورت نے، جس نے ایک عورت نے چوری کیا تھا، اس کے قبیلے والوں نے کیا محسوس کیا کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو جیسے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ کون سفارش کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرے گا. تو کہا کہ نہیں، انس کر سکتے ہیں، انس کر سکتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کر سکتے ہیں. اور اسامہ بن زید آگے بڑھے سفارش کرنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہاں پہ اسامہ بھی ہے اور پیچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے انہیں بھیجا ہے تھوڑا سفارش کرنے، تھوڑا معاملہ ہلکا کر دو. ہم تو ہوتا ہے نا، ہماری کنٹریز میں ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا کر دو، تھوڑا سا کیس ڈھیلا کر دو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کانا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، وہ جو عورت جس نے چوری کیا تھا نا اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کی ہوتی نا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. پتا کیا چلا کہ اس کے اندر فیورٹزم نہیں چلے گا. اللہ کا قانون ہے نا، خود کے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کا قانون ہے، وہاں پہ انصاف سے معاملہ لیا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعدے پورے کیے.
یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی وعدے پورے کیے. صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے نا, حدیث نمبر 1787, آپ دیکھو گے دو صحابی حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حسین, یہ دونوں آ رہے تھے جنگ بدر کے لیے. بدر کی جنگ جو تھی نا, اس میں مسلم صرف 313 تھے, دشمن کتنے تھے؟ مور دین 1000 تھے. یہ 313 کی جگہ 315 ہو سکتے تھے. یہ دو آ رہے تھے, راستے میں دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا, قریش نے پکڑ لیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا وعدہ کرو, عہد کرو کہ مدینہ ہی جاؤں گے. انہوں نے وعدہ کیا, عہد کیا اور نکل گئے وہاں سے. پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ایسا ایسا ہوا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصرفا, تم دونوں واپس جاؤ. نفی لہم بعہدکم, تمہارے کیے ہوئے وعدے کو ہم لوگ پورا کریں گے. ونستعین اللہ علیہم, اور اللہ کی مدد مانگی ان کے خلاف. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں تھا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار, اور وار میں تو سب چیز جائز ہے, اور وار کے اندر بھی عہد کو توڑا, ایسا نہیں کیا. انہوں نے اس کو آنر کیا, اس کووننٹ کو آنر کیا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے کہ ایک بڑے بادشاہ, رولر آف دا مسلمز, لیکن جب بازار سے گزرتے, راستے سے گزرتے, ایک حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی آپ کے سامنے ہے, انس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سال رہے, وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم, کہ وہ بچوں میں گزرے انس, اور بچوں کو سلام کیا, السلام علیکم, بچوں کو کیا. فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ میں بڑا ہوں, میں تو رولر ہوں, بچے مجھے سلام کریں گے. لیکن جب انہوں نے رول یہ سکھایا تھا کہ آنے والا سلام کرے گا, تو خود سلام کرتے, بچوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے. یعنی کہ اتنے ہمبل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. آپ کو ایک پرفیکٹ ایگزامپل ملے گا, ایک ایسا ایگزامپل ایک ایسے شخص کا جنہوں نے جو سکھایا اس کے مطابق زندگی گزاری. ایسا شخص جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو نا, ایک سچا انسان جس کی زندگی پورا دیکھو تو اس کی زندگی کے اندر سچائی دکھائی دیتی ہے, وہ کیسے فالس پروفٹ ہو سکتا ہے؟ وہ شخص, اس کی زندگی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سوچو, کوئی کہتا ہے کہ پیسوں کے پیچھے تھے, تو ان کی زندگی کے اندر یہ بھی دیکھیے, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ایسی کنٹینیوس راتیں گزارتے تھے, کنٹینیوس راتیں, جس کے اندر ان کے گھر والوں کے پاس ڈنر نہیں ہوتا تھا. گھر میں عشاء, ڈنر, رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا. مطلب بھوکے پیٹ سوتے تھے, بھوکے پیٹ سوتے تھے وہ لوگ. آپ امیجن کرو, کیا وہ نہیں کر سکتے تھے کہ زندگی کا, دنیا کا عیش و آرام لا کے اپنی فیملی کے سامنے رکھتے؟ لیکن نہیں, ایک بہت ہی سمپل لائف انہوں نے گزاری. ان کے کزن عبداللہ ابن عباس جو گھر کی باتیں جانتے تھے وہ بیان کر رہے ہیں, حدیث اوتھینٹک چین آف نریشن سے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیئا لغد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے لیے کبھی کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھی. ان کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا, کل کے لیے کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹس کو اسپیشل پریویلیجز ملتی ہے, اسپیشل سٹیٹس ملتے ہیں, میں ان کو بتا دوں یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پروفٹس کی کوئی وراثت نہیں بڑھتی. مطلب ان کا سارا مال جو وہ پروفٹ کے حیثیت سے چھوڑ کے جائیں گے, وہ ان کے وارثوں کو نہیں ملے گا, وہ چیریٹی میں جائے گا, وہ بیت المال میں جائے گا. وہ مال کسی وارث کا نہیں ہوتا, وہ خود جمع بھی کر کے نہیں رکھتے تھے. جب انتقال ہوا تو گھر میں کوئی چیز نہیں تھی, اتنی سمپل لائف انہوں نے گزاری. تو جو لوگ کہتے ہیں پروفٹ کو پریویلیج, تو پروفٹ کی ڈیفیکلٹیز بھی دیکھو, کیونکہ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے. لیکن جو ڈیفیکلٹیز آپ دیکھو گے, رات میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمپلسری تھا کہ وہ قیام اللیل کرے, پاؤں سوج جانے تک نماز پڑھتے تھے. ایک سچا انسان آپ کو دکھائی دے گا. آپ دیکھو گے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الی اجل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا خریدا ایک یہودی دکاندار سے کریڈٹ پہ, الی اجل یعنی کریڈٹ پہ خریدا, یعنی کہ کیش پیمنٹ نہیں دیا, فیوچر میں پیمنٹ دیں گے. ورہنہ درع من حدید, اور سیکیورٹی کے طور پر, مارگیج سیکیورٹی کے طور پر ان کی لوہے کی ڈھال اس دکاندار کے پاس تھی, یعنی شیلڈ جو تھی نا لوہے کی, وہ سیکیورٹی کے طور پہ رکھی ہوئی تھی. اور یہی معاملہ تھا جب انتقال ہوا تو لاسٹ میں کچھ فوڈ سٹف, کچھ جو تھا گھر میں, وہ کریڈٹ پہ خریدا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سیکیورٹی کے طور پر ان کی ڈھال وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھو گے کہ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ عزت کے پیچھے تھے, عزت کے پیچھے تھے. دیکھو تو صحیح ان کی لائف, پڑھو تو صحیح,
आप देखोगे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतन नसारा ईसा इब्न मरियम, कि मेरी तारीफ बढ़ चढ़ के नहीं करना जैसे नसारा ने इब्न मरियम की तारीफ की, यानी जीसस क्राइस्ट की। फ़इन्नमा अना अब्दुहु, क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूं। फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कहो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। यानी उन्होंने कहा तारीफ मेरी बढ़ चढ़ के नहीं करना। क्यों? क्योंकि यही होता है, बाज लोग तारीफ करते 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 इंसान को गॉड का स्टेटस दे देते हैं, और उन्होंने अपनी तालीमात में करेक्ट किया, लोगों को रोका ऐसा कभी नहीं मेरे साथ करना। आपके सामने एक मैं प्रैक्टिकल मिसाल रख रहा हूं। आपको पता होगा मुस्लिम्स कहते हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह का मतलब जो अल्लाह चाहता है। एक बार एक आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कहा, अन्ना रजुलन क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह वशीत। एक आदमी ने उनके सामने कहा जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहते हैं, वशीत यानी जो आप चाहते हैं। फ़क़ाला लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अजालतनी वल्लाह अदलन, क्या तुमने मुझे और अल्लाह को बराबर बना दिया, इक्वल बना दिया? बल माशाअल्लाह वाहदा, बल्कि ये कहो जो अल्लाह अकेला चाहता है। आप देखो इंसान की सच्चाई, मतलब झूठी तारीफ से खुश नहीं हुए, कोई बटर लगा रहा है उससे खुश नहीं हुए, बल्कि उसको करेक्ट किया कि तुमने मुझे और अल्लाह को बराबर कर दिया, डांटा। यानी कि इंसान के किरदार के कैरेक्टर की जो पुख्तगी में से है कि गलत तारीफ से एक सही इंसान खुश नहीं होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं हुए उसकी बात से, उसको करेक्ट किया, बल्कि कहा कि ये कहो जो अल्लाह अकेला चाहता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ये आखिरी मिसाल है और फिर मैं टॉपिक को चेंज करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा था, उसका नाम था इब्राहिम। बचपन में ही इंतकाल हो गया उसका, और जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ, उसी दिन। अब सूरज ग्रहण रोज रोज नहीं होता है, उस दिन हुआ। हर साल इस तरह का सूरज ग्रहण नहीं होता है, उस साल उस दिन हुआ। और लोग क्या कहने लगे, ये जो सूरज ग्रहण हो रहा है ना, ये सूरज भी शोक में है, गम में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो सूरज भी गम में है। अब कोई झूठा इंसान है ना, तो ऐसे मौके को जाने नहीं देता। अब सोचो सूरज इतना दूर, इतना बड़ा, वो सूरज मेरे बेटे के इंतकाल में, गम में है, शोक में है, ग्रहण में है। ये ऐसी कोइंसिडेंस को कोई झूठा इंसान जरूर यूज करता, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे इंसान थे, उनकी तालीमात सच्ची थी, उन्होंने सही अकीदा बिलीफ सिखाया कि क्या कहा। देखो आपके सामने हदीस है, लोगों को जमा किया ग्रहण के वक्त पर और कहा इन्न शम्सा वल कमरा ला यनकसिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयाती। सूरज और चांद ग्रहण नहीं करते किसी की मौत की वजह से, ना किसी की जिंदगी की वजह से। मतलब सूरज और चांद पे कोई असर नहीं होता किसी के जीने मरने से। अब लोग कहते हैं ना सितारे गर्दिश में है, अरे सितारे दूर की बात, सूरज और चांद पर कोई असर नहीं होता किसी की जिंदगी की वजह से, किसी की मौत की वजह से। लोगों के बिलीफ को करेक्ट किया। ये थे इंसान, सच्चे इंसान की क्वालिटी। उनकी लाइफ में आपको ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे। आप जिंदगी पढ़ो, आपको एक सच्चा इंसान दिखाई देगा। और ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने की का एक बहुत बड़ा प्रूफ, उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर। एक आखिरी मैं पॉइंट ले रहा हूं आज के लिए, वाई इस्लाम 100 रीजंस की सीरीज में, कि आपको फेक लोग जो मिलेंगे ना, आपको जो झूठे लोग मिलेंगे ना, तो उनकी बातों में, उनकी पेशन गोइयों में फॉल्स प्रोफेसीज मिलेगी। और मैंने आप लोगों को मिसाल दिया है कि ऐसे बहुत सारे काहिन हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे फेक गॉडमैन हैं, उनकी जो पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज है, उसके अंदर आपको कई सारी गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक सर्वे के अंदर आया था कि एस्ट्रोलॉजर्स में सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर भी बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी उसके फेक बातें होती है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखोगे तो उन्होंने कई आगे की होने वाली बातें बताई। उनमें से बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं कि सही साबित हो चुकी है, और बहुत सारी आगे के जमाने में होने वाली है। कयामत तक की उनकी पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज हैं। तो ये मेरे 100 रीजंस में से ये मैं एक रीजन के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में इसमें आपको बहुत सारे 10 रीजंस मिलेंगे ये एक पॉइंट के अंदर। 100 रीजंस में मैं काउंट कर रहा हूं इसे एज ओनली वन। हाँ, तो क्या पॉइंट है? प्रोफेसीज, जो पेशन गोइयां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इवेंट्स की जो आगे के दिनों में होने वाला है। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रख रहा हूं। फर्स्ट मिसाल, सही बुखारी की हदीस देखिए, हदीस नंबर 50 है, वइदा ततावला रुआतुल इबिल बुहमु फिल बुनियान। जब ततावला ये अरबिक में तफाअला का वजन जो होता है, उसका मतलब ये होता है म्यूचुअल, दो लोगों के दरमियान। जब जो काले ऊंटों के चरवाहे
آپس میں کمپٹیشن کرنے لگیں گے فی البنیان، ہائر بلڈنگز میں کمپٹیشن کرنے لگیں گے اونچی عمارتیں بنانے میں، تو تب قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ اب آپ دیکھو کہ آف آل پلیسز ان دا ورلڈ سب سے بڑا کمپٹیشن جو آپ دیکھو گے جو ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو ملے گا گلف کے اندر۔ سب سے ٹالسٹ بلڈنگ مڈل ایسٹ کی، دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ برج خلیفہ موجود ہے، اور اس سے ٹالر بلڈنگ جو 1 کلومیٹر ٹال ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے سعودی میں۔ ریاض کے اندر جو ٹاور آ رہا ہے وہ 2 کلومیٹر ٹال کا ٹاور ہے۔ 2 کلومیٹر ٹال بلڈنگ بنانے کا جو پلان ہو چکا ہے، اور کمپٹیشن جاری ہے۔ اور ٹالسٹ بلڈنگز اگر آپ دیکھو گے، آپ کو گلف کے اندر کئی ساری کمپٹیشن بلڈنگز میں ٹالسٹ بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن دینے ہوگا۔ اب ٹال بلڈنگز بنانے کے لیے ایک ٹائپ آف پراسپیرٹی چاہیے، ایک ٹائپ کا مال چاہیے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ یہ مال کسی کے پاس ہوگا، اس طرح سے کمپٹیشن ہوگا؟ کون سوچ سکتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے پہلی پیشن گوئی جو میں آج بتا رہا ہوں۔ سیکنڈ پیشن گوئی، سیکنڈ پروفیسی، یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس فی المساجد۔ قیامت تب تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑائی نہ مارنے لگے۔ یتباہی الناس فی المساجد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایڈ کیا، کہا کہ تم بھی اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ گے جیسے جوز اور کرسچنز نے اپنی عبادت گاہوں کو خوبصورت بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ آپ کو معلوم ہے ان کی خود کی مسجد کیسی تھی؟ مسجد نبوی، سمپل مسجد، ایسی مسجد تھی جس کی چھت بھی پکی نہیں تھی۔ بارش میں جب پانی آتا تو پانی لیک ہوتا تھا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیے انہوں نے مسجد میں، تو مٹی کی فلورنگ، یعنی کوئی ایسے ٹائلز لگے ہیں، ماربل لگا ہے، ایسا نہیں، مٹی کی فلورنگ، اس میں جب اوپر سے پانی آتا تو کیچڑ بھی ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اس کیچڑ میں سجدہ بھی کیا اللہ کے آگے، جو نماز میں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسا سجدہ بھی کیا۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھو آپ ایک چیز نوٹس کریے، دوسرے مذہب والے موسٹ ایکسکلوسیو لوکیشنز، کوئی پہاڑ کے اوپر، دریا کے بیچ میں، سمندر کے ساحل پر، بیوٹیفل لوکیشن، بیوٹیفل جو ان کی پلیسز آف ورشپ ہوتی ہے اسے بیوٹیفل سے بیوٹیفل، بڑا سے بڑا، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل مسجد میں خود گزارا کیا، اور یہ کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے لگیں گے، بڑائی مارنے لگیں گے مسجدوں کے معاملے میں۔ یہ منع ہے، یہ چیز اسلام نے نہیں سکھایا، لیکن انہوں نے کہا ایسا ہوگا قیامت سے پہلے۔ مطلب لوگوں میں اس ٹائپ کا ٹوکن مذہب، مطلب ریلیجن کے اندر ایک ہوتا ہے نا سمبولک، مسجد اچھی، اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ پریکٹیکل یوزج کیا ہے؟ میں نے ایسی مسجدوں میں نماز پڑھا ہے جہاں خوبصورت عالی شان مسجد، لیکن اتنی مسجد اگر ہم انڈیا والوں کے پاس ہوتی نا، ہم اس کے اندر 6 مالے بنا دیتے تھے، اتنی ہائٹ، گنبد میں اتنی ہائٹ، لیکن وہاں صرف گراؤنڈ فلور ہے، اور جمعہ کے اندر کراؤڈ فل ہو کے باہر روڈ پڑھ رہے ہیں دھوپ میں، ہاں دھوپ میں پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن وہاں اس کے اندر فلور نہیں ہے موجود۔ مطلب خوبصورتی میں فوکس ہے، اندر گنبد میں ایلیویشن بہت سالڈ ہے، پریکٹیکل یوزج کے حساب سے مسنگ ہے بات۔ یہ چیز رہ گئی سمبولزم، تو یہ چیز اسلام میں انکریج نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو گے کہ ایسی پیلس مسجدیں، دیکھو میں آپ کو کچھ فوٹوز بتا رہا ہوں، صرف کچھ فوٹوز۔ اب دیکھو یہ مسجد ہے، یہ مسجدیں ہیں جو بنائی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں سکھایا، کیونکہ اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے۔ ہمیں خوبصورت ڈیکوریشن، مسجد، بیوٹیفل آرکیٹیکچر، حقانیت، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ٹروتھ ہے۔ جہاں ٹروتھ ہوتا ہے نا وہاں یہ ڈیکوریشن نہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ خود ہی سچی بات ہے۔ جو سچی بات ہو نا اندر سے سچی ہوتی ہے نا، وہ اس کی سچائی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو ڈیکوریشن کا ایڈڈ بینیفٹ نہیں چاہیے۔ انہوں نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا، ڈسکریج کیا، قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ ایسا ہوگا، اور اس چیز کو نہیں پسند کیا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ پیلس مسجدیں، بیوٹیفل مسجدز، کون سوچ سکتا تھا کہ ایسی خوبصورت عالیشان مسجدوں کے اندر لوگ کمپٹیشن کریں گے، اس سے اچھی مسجد ہماری، اس سے اچھی مسجد ہماری، جبکہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی نظروں میں تمہاری مسجد تم کتنی اچھی بڑی بناؤ، فرق پڑتا ہے تو تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے، تمہاری ایمانداری کتنی ہے، تم علم کتنا حاصل کرتے ہو، تم دینی علم پہنچاتے کتنا ہو۔ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کیا لگا ہوا ہے اوپر ایلیویشن، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ اس کو مسجد میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ریلیجن آف ٹروتھ ہے نا، ہم آرکیٹیکچر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے،
ہمیں اچھا لوکیشن چاہیے پہاڑ کے اوپر, دریا کے ساحل پر نہیں چاہیے, کیونکہ ٹروتھ ہے, سچائی کے اندر انٹرنل اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ پیشن گوئی تھی اور پوری ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہو کتنی ساری مسجدیں, عالیشان مسجدیں. ہاں دیکھ رہے ہو آپ لوگ, میں بتا رہا ہوں فوٹوز. ہاں تو یہ کیا تھا, یہ ایک اور سیکنڈ پیشن گوئی میں نے آپ کے سامنے رکھا ایز اے مثال کے طور پر. تیسری پیشن گوئی, یہ پیشن گوئی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ابھی میں فاسٹ اسپیڈ میں جس ذکر کر رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشیا, جہاں پہ پرشینز کا قبضہ تھا, جہاں پہ مجوسیوں کا, پرشینز کا, فائر ورشپرز کا قبضہ تھا, پرشین امپائر اس وقت کا سپر پاور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پرشیا کی چابی دی گئی ہے, میں بدائن کے سفید محل اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں. اور ہوا کیا آگے کے زمانے میں, یہ جو سسانین امپائر آپ پنک میں دیکھ رہے ہو لیفٹ سائڈ والی فوٹو میں, اس کے بعد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ دروازے تک پہنچ چکے تھے, اور خلفائے راشدین 4 کیلفز کے ٹائم پر ہی, عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ ہی پورا کی پورا سسانین امپائر پوری طرح سے وائپ آؤٹ ہو گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, اس میں آگے حدیث آئے گی. ایک اور مثال دیکھتے ہیں, سیریا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح شام, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, مجھے سیریا کی چابیاں دی گئی. واللہ, اللہ کی قسم, انی لابصر قصورها الحمرا من مکانی ھذا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم, میں اس کی جو ریڈ جو پیلسز ہے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں, اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں. بتایا گیا ان کو. اور یہ جگہ پر کس کی حکومت تھی اس ٹائم پر, جو ایسٹرن رومن امپائر, بیزنٹائن امپائر کی حکومت تھی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یمن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن, کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہے. واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی ھذا, مجھے صنعاء جو ہے اس کی جو دروازے مجھے اس جگہ سے بتائے گئے ہیں. اور مصر, انکم ستفتحون مصر, کہ تم فتح پاؤں گے مصر کے اوپر. وہی ارض یسمى فیہا القیرات, وہ زمین ہے جہاں پر قیرات نام کی کرنسی چلتی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو مصر کے بارے میں پیشن گوئی کی, یمن کے بارے میں کیا, جو سسانین امپائر کے تعلق سے, جو پرشیا کے تعلق سے کیا, بیزنٹائن امپائر جہاں تھا یعنی کہ سیریا کے تعلق سے کیا, اور جیروسلم جو نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ, 6 چیزیں گن لو قیامت سے پہلے, موتی, میری موت, اور پھر ثم فتح بیت المقدس, پھر ہے بیت المقدس کی فتح. تو بیت المقدس فتح ہوگا, یہ پیشن گوئی تھی اور ہوا. آپ دیکھوں گے صحیح بخاری کی حدیث, اذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ, جب کسری جو خسرو ہے اس کی موت ہوگی, اس کے بعد کوئی خسرو نہیں آئے گا. اور آپ دیکھوں گے فتح الباری میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے. یزدگرد 3 جو سسانین امپائر کا لاسٹ کنگ تھا, سن آف شہریار اور گرینڈ سن آف خسرو 2. تو یزدگرد 3 کی جب موت ہوئی, ہی واز دا لاسٹ خسرو. اس کے بعد میں کوئی اور خسرو نہیں آیا, کوئی اور نہیں آیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہو. وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ, اور جب قیصر جو سیزر جب وہ ہلاک ہوگا, ختم ہوگا, فلا کسرا بادہ, تو اس کے بعد کوئی اور کسرا نہیں آئے گا. اس کی چیز ہوئی مچ لیٹر, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کانسٹنٹینوپل پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا, اور اس کے بعد میں ایسٹرن رومن امپائر پوری طرح سے ختم ہو گیا. بیزنٹائن امپائر جو رومن امپائر تھا, جو یوروپین ورژن اس کا تھا باقی, لیکن ایسٹرن یوروپین امپائر ختم ہوا, ہم دیکھ سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ, اگلی پیشن گوئی, ارتھکویکس. صحیح بخاری کی حدیث یہ دیکھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ, قیامت تب تک نہیں آئے گی, حتی یقبض العلم, جب تک کہ علم کم نہ ہو جائے. علم جو ہے نالج, اسلامک نالج کم ہو جائے گی. وَتَكْفُرُ الزَّلَازِلَ, وَتَكْفُرُ الزَّلَازِلَ, کہ زلزلے بڑھ جائیں گے, زلزلے بڑھ جائیں گے, ارتھکویکس بڑھ جائیں گے قیامت سے پہلے. آپ دیکھوں گے قیامت ابھی آئی نہیں ہے, ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیے 1903 سے لے کر 2014 تک کتنے سگنیفیکنٹ ارتھکویکس ہوئے پر ایئر. کسی سال میں کم زیادہ, لیکن کم زیادہ کر کے بھی آپ دیکھ رہے ہو چارٹ کس طرف جا رہا ہے, چارٹ کس طرف جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ چارٹ کس طرف جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ ریسرچ گیٹ ڈاٹ نیٹ کے اندر یہ رپورٹ ہے, اور آپ اس کا دیکھ سکتے ہو کہ سن 1000 سے لے کے 2000 تک, پچھلے 1000 ایئرس کے اندر جو ارتھکویکس ہوئے ہیں, یہ 3 چیزیں دی ہوئی ہے. ہاں 3 چیزیں دی ہوئی ہے کہ ارتھکویکس کی الگ الگ جو اسٹرینتھ کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے ارتھکویکس بڑھ رہے ہیں. کلیئر کٹ حدیث دیکھو پھر سے ایک بار, وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلَ, کہ زلزلے بڑھتے جائیں گے, فریکوینٹ ہوں گے, یہ اور بڑھے گا.
یہ اور بڑھے گا ایوری ایئر. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ پیشن گوئی ہے جو پوری ہوئی. ایک اور پیشن گوئی دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ہذا سید، میرا یہ جو بیٹا ہے، کس کی بات کر رہے تھے؟ حسن رضی اللہ عنہ. گرینڈ سن بیٹا، پوتا، اس کو بیٹا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. یہ میرا بیٹا سید ہے، چیف ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروپس کے بیچ میں صلح کروائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ. اور آپ دیکھو گے آگے جا کر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ میں، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انڈر میں یہ پورشن تھا، اور جو آگے جا کے بڑھتا گیا. اور جو رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب، ان کے انڈر میں یہ جو گرین والا پورشن دیکھ رہے ہیں یہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے انڈر میں جو یہ ریڈ والا پورشن دیکھ رہے ہیں، اس کا کیپٹل تھا ڈماسکس. اور جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے انڈر میں تھا، اس کا کیپٹل تھا کوفہ، عراق میں. علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ان کے بعد میں اگلے خلیفہ بنے حسن بن علی. حسن بن علی رضی اللہ عنہ 6 سے 7 مہینے تک انہوں نے حکومت کی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ جا کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت لے لیے، اور جو ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا، ایک ڈس اگریمنٹ چل رہا تھا اتنے سالوں سے، اسے ختم کر دیا. 41 ہجری کو ایئر آف یونٹی کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی جو دونوں سائڈز جو آپس میں ڈیوائڈ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہونے کے 30 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، اور وہی ہوا. حسن رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی جا کر صلح کی اور دونوں سائڈز کو ملا کر کے یونٹی پیدا کر دی. کتنی بڑی چیز پہلے سے پیشن گوئی تھی. ایک اور ایگزامپل سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی میں حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح گریڈ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت فی امتی، میری امت میں جو خلافت ہے 30 سنہ 30 سال تک چلے گی. ثم ملک بعد ذلک، اس کے بعد میں بادشاہت ملے گی. جو خلافت ہے وہ 30 ایئرس تک چلے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ملے گی. اب آپ دیکھو گے کہ خلافت کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 ایئرس 3 منتھس، عمر رضی اللہ عنہ 10 ایئرس 6 منتھس، عثمان رضی اللہ عنہ 11 ایئرس 11 منتھس، علی رضی اللہ عنہ 4 ایئرس 9 منتھس، حسن رضی اللہ عنہ 6 to 7 منتھس، 30 ایئرس کا پیریڈ ہوتا ہے. جیسے پیشن گوئی کی تھی، جیسی پروفیسی تھی، ویسا ہی ہوا آگے کے زمانے کے اندر، پرفیکٹ ویسے کے ویسا. اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہت کا سلسلہ چلا، اور بادشاہت کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے یزید، اس کے بعد میں کنٹینیو ہوا وہ سلسلہ بادشاہت کا، ویسے کے ویسا جیسے پیشن گوئی کی گئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی. اس کے ہونے کے کئی سال، ایٹ لیسٹ 30 ایئرس پہلے یہ پیشن گوئی موجود تھی. اور آپ دیکھ رہے ہو یہ امویہ کیلیفیٹ، یہ میں آپ کو چارٹ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہو 14 خلیفہ آئے اور ایک ڈائناسٹی رول چلا. اور عباسد خلیفیٹ جو 750 ہجری سے لے کر سی دیکھ رہے ہیں 750 سے 1258 تک چلا، اس میں 39 کیلفس ہے، ڈائناسٹی رول رہا. اگلی پیشن گوئی، ایک اور پیشن گوئی، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 157b ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت تب تک نہیں آئے گی، وحتی یعود ارض العرب، یہاں تک آ کے عرب زمین واپس نہ لوٹ آئے. تعودا کا مطلب کیا ہے؟ واپس لوٹنا ہے. ارض العرب مروجن وانہارن، باغات اور نہریں. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی یہاں تک آ کے جو عرب زمین ہے اس میں پھر سے باغات نہ ہو جائے، نہریں نہ ہو جائے. یہ پیشن گوئی پروفیسی ہے، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں 1987 کی ناسا کی رپورٹ ہے، یہ سیٹلائٹ امیج ہے. آپ دیکھ سکتے ہو ڈیزرٹ کے اندر پورا ڈیزرٹ دکھ رہا ہے. 1991 میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی گرینری دکھ رہی ہے، 2000 میں دیکھ رہے ہیں اور گرینری ہے، 2012 میں دیکھ رہے ہیں اور گرینری. اور ابھی آپ دیکھو گے تو آپ کو سعودی کی کئی ایریاز مل رہی ہے. جزان، یہ دیکھو، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا ہریالی چھائی ہوئی، یہ سعودی ہے. یہ عرب ڈیزرٹس ہوا کرتے تھے. آپ کو یہ فوٹوز دکھے گی جہاں گرینری مل رہی ہے سعودی کے اندر. کیسے؟ کسے پتا ہو سکتا تھا یہ کسے پتا ہو سکتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ اور آپ ورڈز پہ نوٹس کریے، یہاں تک تعود ارض العرب، یہاں تک کہ عرب زمین لوٹ نہ آئے، مروجن و انہارن. اور رپورٹس میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ثابت ہے کہ عرب زمین پر پہلے کیا تھا معاملہ؟ پہلے وہاں پر ریگستان نہیں تھا، وہاں باغات تھی، نہریں تھی، کیونکہ ایسے کریچرز ملے ہیں. اور میں آپ کو کوشچن آنسر کے دوران کوشش کروں گا کہ وہ ایک اور پاور پوائنٹ ہے وہ بتاؤں کہ ایسے فاسلز ملے ہیں جسے دیکھ کر کے پہچانا گیا کہ یہ فاسل ڈیزرٹس میں نہیں ہوتے تھے، یہ وہی جگہ پہ ہو سکتے ہیں جہاں نہریں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں. وہ فاسلز، اینیمل فاسلز سے دیکھ کر کے ثابت ہوا، اور ایسے پروجیکٹس ہے جس سے یہ بات کنفرمڈ ہے کہ یہ عرب زمین پر پہلے باغات اور نہریں تھی. میں کہہ رہا ہوں کس سے پتا ہو سکتا تھا یہ بات کہ پہلے یہاں باغات اور نہریں تھی؟ اور کس سے پتا ہو سکتا تھا کہ قیامت سے پہلے پھر سے ایسا ہونے والا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، کنورژن چل رہا ہے. اور جو آگے کے پروجیکٹس ہیں، جو آگے کا پانی
کا جو ٹیکنالوجی اور یوز کی جا رہی ہے, تو یہ چیز ہو رہی ہے آلریڈی اور ہوتی دکھ رہی ہے. یہ پیشن گوئی کمپلیٹلی آنکھوں کے سامنے ہماری پوری ہوتی جائے گی اور ہمارے لیے ایک لیونگ پروف آپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منگل انویژن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا تقوم الساعة, تو قیامت تب تک نہیں آئے گی, حتی یقاتلوا قوما نعالهم الشعر, جب تک تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بالوں کے ہوتے ہیں, مطلب جوتے نعالهم الشعر, بالوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہیری شوز. وحتی تقاتلوا ترک, یہاں تک آ کہ تم ترک سے نہ لڑو. اور ترک کیوں کہا گیا, اس کے پیچھے بھی ریزن ہے کہ ترک اور مونگلز وہ سیم جو ریجن ہے, ترک بھی جو ہوتا ہے نا جو ٹرکی کے اندر ہے, وہ وہاں کے اوریجن نہیں ہے, ان کا ترکمنستان جہاں ہے نا وہاں کا ان کا اوریجن ہے. اور کوکاسس ماؤنٹین کی جو ریجن ہے وہ ایریا, وہ لوگوں کے کامن اینسسٹرز ہے, ترک اور مونگلز کے کامن اینسسٹرز ہیں. اور صغار العیون, آنکھیں ان کی چھوٹی ہوں گی. حمر الوجوہ, چہرے لال ہوں گے, آنکھیں چھوٹی ہوگی, چہرے لال ہوں گے. ذرا غور کریے. زلف الانفی, ان کی ناکیں چپٹی ہوگی. کأن وجوہہم المجان المطرقہ, کہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ان کے چہرے جیسے ڈھال جیسے ہوں گے, ڈھال جیسے. دیکھو یہ, ہاں یہ آپ کے سامنے میں فوٹوز بتا رہا ہوں, یہ مونگلز کے جو الخانیت مونگل فورسز نے آگے جا کر جو اٹیک کیا 1258, جو کرسچن ایرا 1258 میں, جو انہوں نے عباسی خلیفیٹ جب اس وقت پر بغداد میں تھی, تو بغداد کو جو اٹیک کیا ہلاگو خان کے انڈر میں, آپ ان کی فوٹوز تو دیکھو, چہرے ان کے لال, آنکھیں چھوٹی, ہاں ناک چپٹی, چہرہ جیسے کہ ڈھال کی طرح, اور ان کے بال جو ہوں گے, ان کی ناک کیسی ہوگی, ان کے جو جوتے جو ہوں گے کس چیز کے, بال کے, بالوں والے, ویسے کہ ویسا. اور میں آپ کو دو اور حدیثیں بتاتا ہوں اس بارے میں. یہ دیکھیے, قومن اعراض الوجوہ, چہرے چوڑے ہوں گے, چوڑے چوڑے دکھ رہے ہیں ان کے چہرے, چوڑے دکھ رہے ہیں, براڈ چہرے, ہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, دیکھ رہے ہیں آپ. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھو میرا چہرہ, اس کا چہرہ, دونوں کے چہرے میں دیکھ رہے ہیں کہ چہرے چوڑے دکھ رہا ہے, آپ کو فرق دکھ رہا ہے, چوڑے چہرے, ہاں جیسے ڈھال جیسا چہرہ, آنکھیں چھوٹی, جیسا پروفیسی تھی ویسے ہی لوگ آئے. اور آپ دیکھوں گے یہ ایک اور حدیث ہے کہ خرد اور کرمان جو ان کے جو اینسسٹرز ہیں, اور ان کے چہرے لال, ان کی ناک چپٹی, ان کی آنکھیں چھوٹی, اور ان کے بال جو جوتے ہوں گے بال کی طرح, یہ کلیئر کٹ حدیث ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سیم لوگ جو تھے جنہوں نے انویڈرز کے طور پر آئے, لیکن آگے جا کر یہی لوگوں نے ان کی جو پیڑھیاں تھیں, انہوں نے آگے جا کر اسلام قبول کی, اور پھر یہ لوگوں نے ایک بہت بڑی خدمت کی, امیزنگ خدمت. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا جو 4 پارٹس میں جا کر جو منگول امپائر ڈیوائیڈ ہو گیا تھا, 4 پارٹس, اور 4 پارٹس میں سے 3 نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ لوگوں نے اسلام کا میسج ایسی ایسی جگہوں تک پہنچایا جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کے ذریعے پہنچا. برا تو بہت لگا جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے کچلا, کس طرح سے ہرایا, کس طرح سے قتل کیا, لیکن اللہ کا پلان دوسرا تھا. اور پھر یہ لوگوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے لوگوں سے تمہاری جنگ ہوگی, ایسے ڈسکرپشن والے. اور دو ویری فیکٹ کہ ان کا ذکر آ رہا ہے, یہ خود ایک ایسی بات تھی جو کوئی ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا تھا, کوئی گیس نہیں کر سکتا تھا. تو یہاں پر میں نے کچھ پیشن گوئیاں دی ایز ایگزامپل. یہ پوائنٹ کو میں صرف ایک پوائنٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں میری پورے 100 ریزنز والے پوائنٹس کے اندر, اور میں کل اگلے سنڈے جب آؤں گا تو میں آپ کو ایک بار ریویژن کراؤں گا کہ ابھی تک میں نے کون سے پوائنٹس پریزنٹ کیا ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں ایک پوائنٹ کے اندر, وہ کئی سارے پوائنٹس ہیں, 10s آف پوائنٹس آپ کو ملیں گے, لیکن اس کو میں 1 کاؤنٹ کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں الگ الگ 100 دینا چاہتا ہوں اس سیریز میں. چلیے, تو یہ تھا ایک شارٹ پریزنٹیشن. اب آتے ہیں ہم, جیسے ہماری ہیبٹ ہے کہ ہم 5 گیسٹ سے بات کرتے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گیسٹ جوائن ہوئے ابھی تک, تو چلیے میں ان کو لے رہا ہوں اسٹریم میں. اور آئیے, یہ میں چینج کیا میں نے. یہ ساحل, اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی صاحب, میرا ایسا کوئی خاص سوال نہیں تھا, بس میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو مبارکباد دے دی جائے. اتنا مطلب کافی اچھی اسٹریم ہے آپ کی, اور یہ جو 100 ریزن والا آپ نے جو اسٹارٹ کیا ہے نا, یہ کافی اچھا ہے. مطلب اس دیکھ کے ایمان کافی مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے. تو الحمدللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ, اللہ کی تعریف, اللہ کے ساتھ, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر.
لنک شیئر لنک وعلیکم السلام. لنک ہم نے پن کر دیا ہے, آپ لوگ اس میں جوائن ہونے کی کوشش کریں. اس میں چیٹ میں کوئی ہے وہ مطلب سوال کر رہے ہیں کہ کسی فقیر کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا, تو وہ شاید کسی فقیر کو, جی وہ کہہ رہے کہ سید ہی ہمیشہ خلیفہ کیوں بنے. ٹھیک ہے, دیکھیے اس کے اندر خلیفہ بنے. جی اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے اس کے اندر الائمۃ من القریش, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. اور کوئی چیز کے اندر کوئی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ قوم کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور ان میں سے خلیفہ ہوگا. باقی اس بارے میں میری کرنٹلی ریسرچ یہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے, اور آگے جا کر وہ چیز پتہ چلتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈسپیوٹس اور جھگڑے ہو سکتے ہیں, لیکن کسی ایک کو ڈیزگنیٹ کر دینے کی وجہ سے وہ جھگڑے سے لوگ بچ جاتے ہیں. ہاں, اس سے لوگ بچ جاتے ہیں. جی چلیے آئیے ہم نیکسٹ گیسٹ کو لیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ایک بھائی گرج, جزاک اللہ خیر برادر ساحل. سیکنڈ گیسٹ ہمارے آج کے اب بسنوئی. کچھ بولے. ہلو ہلو ہلو, یس ہلو, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جی. کیسے ہو آپ؟ کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہو؟ بڑھیا بڑھیا بڑھیا. تو لائک اب مجھے یہ بتاؤ پہلا اچھا کوشچن تو کرنا اسٹارٹ کر سکتا ہوں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں, بتائیے. ہاں جی, تو لائک ایسا پرسپشن ہے یا سچ میں ہے کہ لائک مسلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ ادر دھرم والوں سے نفرت کرتے ہیں, ایسا آپ کے بکس میں لکھا ہوا ہے, تو اس میں تھوڑا جسٹیفیکیشن دو نا آپ میرے کو. سوری بسنوئی, پھر سے بولیے آپ کا سوال. ہاں میں ذرا کچھ ڈائیورٹ. ہاں بتائیے. دیکھو ابھی کافی لائیو اسٹریم آتی ہے نا لائک ایکس مسلمس کا, میں کافی دیکھتا ہوں, بٹ میں جلدی نہ بلیو نہیں, میں جلدی کسی پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. تو میرے کو نا آپ یہ بتاؤ نا, یہ سچ میں ہے کیا کہ آپ کے بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اپارٹ فرام اسلام دوسرے لوگوں سے نفرت کرو یا ان سے دوستی مت کرو, ایسا کچھ؟ اچھا آپ کا یہ سوال ہے. نہیں اوکے, دیکھیے کیسا ہے نا, اچھا وہ آپ سوال آ کے کنفرم کر رہے ہیں, اور آئی اپریشیٹ دس. فیکٹ یہ ہے نا میرے بردر کہ میں آپ کو وہ چیز کی میں اسٹریم میں کھول کے بتانا چاہتا ہوں. جیسے ایک منٹ دیجیے, کھول کے بتاؤں گا پروف کے ساتھ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اوکے جی منگول ہاں بتاؤ. جی ایکچولی بیٹر کوالٹی آنسر کے لیے میں آپ کو یہ اس کے ساتھ بتا رہا ہوں, پروف کے ساتھ. دیکھیے قرآن کی آیت جو ہے نا آپ نے دکھایا ہے, یہ والی ہے. ایڈمن ذرا اسکرین پہ لے آؤ. سورہ 3 verse 28. محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو, نان مسلمز کو اپنا قریبی دوست نہ بنائے. تو یہاں پہ عربک ورڈ جو ہے نا اولیاء ہے. اولیاء کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی قریبی دوست, محافظ, پروٹیکٹر. اس کے اندر اصدقاء ورڈ نہیں ہے, یعنی کہ سمپل دوست یہاں پہ ورڈ نہیں ہے, یہاں پہ بہت ہی قریبی دوست کی بات ہے. اور قرآن کی یہ آیت آپ پڑھیے سورہ 60 verse 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ نے تمہیں ان کے تعلق سے نہیں روکا جو تم سے تمہارے دین کے لیے لڑتے نہیں ہیں. ولم يخرجوكم من دياركم, نہ تمہیں اپنے گھروں سے باہر کرتے ہیں. ان تبروهم وتقسطوا اليهم, کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ. ان اللہ یحب المقسطین, یقینا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو قرآن کے اندر یہ تعلیم ہے,
اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے, سنن ترمذی کی حدیث ہے, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. خالق الناس, عربک ورڈ ناس کا مطلب ہوتا ہے سب لوگ, انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق, گڈ کیریکٹر کے ساتھ پیش آؤ. اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ 2:83, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو, لِلنَّاسِ, لوگوں کے ساتھ, ہاں لوگوں کے ساتھ. اور اسی چیز کو عطا جو تابعی ہے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ, یعنی سارے لوگ جو مشرکس ہے, پیگنز ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, دوسروں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. سورہ 4:36 میں آتا ہے والجاری, جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ذل قربا, ایسا پڑوسی جو ذل قربا یعنی جو قریب والا ہے, جو قریب یعنی کہ ذل قربا جو قریب والا ہے, اور والجار الجنوبی, اور جو تمہارا پڑوسی جو تمہارے بازو میں ہے, والصاحبی بالجنبی, اور جو تمہارا ساتھی ہے تمہارے بازو میں, وابن السبیل, جو تمہارا جو مسافر ہے, ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہاں پہ اس کے اندر پڑوسی کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم پڑوسی ہی اچھے سلوک کرو, کوئی بھی پڑوسی, بلکہ آپ دیکھو گے عبداللہ بن عمرو بن العاص جب قربانی کرتے یا کچھ گوشت ان کے یہاں پکتا تو وہ اپنے سرونٹ سے کہتے تھے کہ کیا تم نے اپنے میرے جو یہودی جو پڑوسی ہے کیا اس کو دے دیا؟ تو جب وہ کہتے کہ نہیں ملا تو کہتے کہ جبریل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے یہاں تک وصیت کی پڑوسی کے تعلق سے, یہاں تک کہ مجھے لگا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا. تو پڑوسی میں کئی فرق نہیں ہے کہ مسلم پڑوسی یا نان مسلم پڑوسی. صحیح بخاری کی 2620 حدیث دیکھ رہے ہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی والدہ آئی, ان کی ممی, ان کی والدہ, وہ نان مسلم تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ ان کو کچھ قرضہ چاہیے تھا, ان کو کچھ ہیلپ چاہیے تھی. تو انہوں نے پوچھا یہ میری والدہ نان مسلم ہے, کیا میں اس کے ساتھ رشتہ داری رکھوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امکی, ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داری اچھی رکھو. تو رشتہ داری کے اندر ہیلپ کرنا, مدد کرنا, کیئر کرنا, رشتہ داری رکھنا, یہ سکھایا. اور قرآن کے اندر سورہ 43:13 پڑھیں گے, یا ایھا الناس, اے انسانو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ ہم نے تمہیں ساروں کو ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے, سارے انسان, چکائے کوئی نان مسلم ہو, کوئی بھی ہو مذہب والا, وہ اسی فیملی کا حصہ ہے, ہاں اسی فیملی کا حصہ ہے. تو جہاں تک آ کے عبداللہ بن مسعود سے ملتا ہے کہ وہ جب نان مسلمس کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کو گریٹ کرتے. امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 1104 میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ سب کے ساتھ خیر خائی کرو, الدین النصیحہ, ویل وشنگ کرو, سنسیئرٹی رکھو سب کے ساتھ, یہی سکھایا. جب عورتیں گزریں تو کوئی عورت مسلم ہو نان مسلم ہو, اپنی نظروں کو نیچی کرو, قل للمؤمنین, کہہ دو مومن مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, کہ اپنی نظروں کو نیچی کرے. یہ نہیں کہا گیا صرف مسلم عورت گزرے تو نظر نیچی کرو, مسلم ہو نان مسلم ہو, کوئی بھی عورت گزر رہی ہے تو ایز ریسپیکٹ, وہ عورت کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے تمہیں نظر نیچی کرو, ہاں یہ سکھایا گیا. وزٹنگ سکھ, کوئی سکھ ہو, کوئی بیمار ہو, نان مسلم بھی ہو تو اس کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یہودی بچہ تھا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ بیمار پڑا تو یہ نہیں کہا یہ نان مسلم ہے میں نہیں جاؤں گا, اس کے پاس وزٹ کرنے گیا, اور سکھایا کہ مریض کی عیادت کرو, مریض جو ہو بیمار ہو اس کو وزٹ کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہاں تک آ کے جب نان مسلمز بھی تکلیف میں ہو, آپ دیکھیں گے کہ جو مکہ کے مشرک ان کے اینیمیز تھے, ان کے اوپر جب سوکھا پڑا, ہاں جو سوکھا ڈراٹ آیا, تو وہ لوگ اس حال میں آ گئے تھے کہ وہ لوگ جیسے ہڈیاں کھا رہے ہیں, چمڑے کھا رہے ہیں, ایسے حال میں پہنچ گئے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا لیڈر اس وقت ابو سفیان نان مسلم تھا, جب وہ آئے اور آ کر کے کہا کہ تمہارے لوگ جو ہے ہلاکت کے قریب ہے, تم دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس چیز میں آسانی کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمز کے لیے بھی دعا کی کہ یہ پریشانی میں ہے, مشکل میں, اللہ ان کے لیے آسانی کر دے, ان کے سوکھے کو دور کرے. دشمن تھے وہ, دشمن نان مسلم, ایسے نان مسلم جو دشمن تھے, تو ان کے لیے بھی کیا. اور بزنس بھی کیا نان مسلم سے, جیسے بعض لوگ آج آپ کو ملیں گے نا کہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ بزنس نہیں کرو, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, ان کا انتقال ہوا اسی ٹائم پر, یہودی دکاندار سے, اس سے پہلے یہودی دکاندار سے کریڈٹ پہ خریدے تھے, یہ کریڈٹ پہ اناج خریدے تھے, جو خریدے تھے. ایسا نہیں کہا کہ نان مسلم اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں ہے اسلام میں. تو آپ یہ سب چیز دیکھ رہے ہیں. وعدے ہیں پورے کرو, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے وعدے پورے کرو. یہ نہیں کہ صرف مسلم سے وعدہ پورا کرو, نان مسلم سے توڑ سکتے ہو, ایسا نہیں ہے, سب کے ساتھ وعدے پورے کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے. ہاں, اور یہاں تک کہ جنگ کے اندر میں نے حدیث آج ہی بتائی تھی صحیح مسلم کی, کہ جنگ کے اندر بھی جو کیے ہوئے عہد و وعدے کو پورا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہاں تک کہ نان مسلم سے گفٹ آتا تھا, ہدیہ, تو یہ نہیں کہ نان مسلم کی طرف سے آیا ہے تو ہدیے قبول کرتے ہیں. ایسی کئی مثالیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2615 دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ کچھ نان مسلم جو اچھا کنگ تھا, بادشاہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریز کیا کہ وہاں پہ ایک کنگ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے, ابیسینیا حبشہ میں, نان مسلم کنگ تھا تبھی تو, لیکن اس کو پریز کیا. یعنی ایسا نہیں کہ نان مسلم میں سب برے ہی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے.
अब यहाँ पे जो बात है, ये जो आयतें हैं इसके अंदर औलिया कहा गया है एंड इन प्रेफरेंस टू बिलीवर्स की बात कही गई। दो बातें कि यहाँ पर औलिया वर्ड है, औलिया यानी बहुत ही करीबी दोस्त। देखो कोई चीज होती है ना जो स्पेशल प्रिविलेज होती है, जो कोई एक रिलीजन के मानने वालों के लिए होता है, जैसे आप देखोगे दूसरे मजहबों में भी है कि कुछ चीजें होती है कि भाई ये चर्च के पैरिश मेंबर्स के अंदर ये एक चीज होती है, स्पेशल चीजें होती है, कोई मंदिर के जो मेंबर्स होते हैं उनको मिलता है, कोई कम्युनिटी के अंदर उनका जो उनकी जो जन्म कुंडली वगैरह वो सब चीजें उनके क्लोज लोगों से मैच होती है। तो कोई चीज किसी के साथ क्लोजनेस हो, ये नहीं कहा गया कि दूसरों के साथ तुम्हें बदतमीजी करना है, उनकी जान तो सबकी सीक्रेट है, सबका ख्याल रखना है। हाँ, तो यहाँ पर ये चीजें हैं, ये नॉन मुस्लिम्स के सारे राइट्स जो इस्लाम ने दिया, ये कुछ राइट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, और भी बहुत सारे जो मैंने आज बताया ये चीजें। हाँ, तो ये हम देख रहे हैं कि औलिया के ताल्लुक से, यानी बहुत ही करीबी दोस्त बनाने के ताल्लुक से ये बातें आती है। मैंने आपके आंसर का थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर दिया सवाल का, आपको उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब समझ में आया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं को इतना लाइक आप इतना शेयर कर रहे हो ना, वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगाया भी रात है ना। आप थोड़ा वीडियो पीछे से जाकर देखिए, क्योंकि मैंने जो बातें कही ना इसके प्रूफ स्क्रीन पे बताए, ताकि सिर्फ मेरा ओरल बात ना। नो, मैं मेरे को आप बोल दोगे हाँ तो मेरे को आपको क्रॉस नहीं करना, बस मेरे को आप बोल दोगे हाँ, क्योंकि फिर आपको ये अवेयरनेस ना आपकी सोसाइटी में लानी होगी। क्योंकि मैं एक दो आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्शन मेनली क्या है, जब कभी इंडिया पाकिस्तान में मैच होता था ना, जब मैं छोटा था, मेरे में ये डेवलप कैसे हो मैं आपको बताता हूँ, प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। तो जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, इंडिया पाकिस्तान में काफी मैचेस होते थे, तो मेरा घर और थोड़ी दूर के बाद एक बस्ती है, वहां पे जब अगर इंडिया मैच हार जाए तो लोग सेलिब्रेट करते थे, मुस्लिम बस्ती में लोग सेलिब्रेट करते थे। तो इससे मेरे मन में क्या डेवलप हुआ ना कि ये लोग सिर्फ अपने ही धर्म वालों को मानते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वालों को नहीं मानते। और जब से ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये जो मेरा सोचने का तरीका है ना और पक्का होता जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आई गेस ये सब अवेयरनेस ना कि सिर्फ जात पात मत करो, आपके अपनी सोसाइटी में भी करने की ना बहुत जरूरत है। क्योंकि वो लोगों को, जैसे कि अगर मैं किसी को प्रसाद दूं ना खाने के लिए अपने पूजा पाठ का, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते कि बाबा हमारे यहाँ मना किया हुआ है। 1-2 लोगों ने किया है तो फिर मैं भी नहीं देता, फिर मुझे डर लगता है कि मैं क्यों डिसरिस्पेक्ट करूँ भाई अपने प्रसाद की। तो ये शायद आपको अपने सोसाइटी में भी काम करनी चाहिए। देखो आप एक मिस्टेक कभी नहीं करना बिश्नोई, सबसे पहली मिस्टेक ये नहीं करना ना कि कुछ लोगों की बात है ना पूरी कम्युनिटी पे और रिलीजन पे मत जाना। क्योंकि क्या होता है ना, वो कम्युनिटी फॉलोअर्स जो ये जो जनरलाइजेशन होता है ना, ये रॉन्ग होता है, ये नाइंसाफी है, ये जुल्म होता है कि कुछ लोग होते हैं वो कोई चीज कर रहे हैं, उसका चीज लेकर एक रिलीजन पे फिट करना। देखो आपको मैं क्या कह रहा हूँ ना, आप इस्लाम क्या सिखाता है ना, ओरिजिनल सोर्स से देखो। मैंने आपको सोर्स से कई बातें बताई, कुरान से, हदीस से, आप स्टडी करो। हाँ, और लोगों के जो एक्शंस है ना, कुछ लोगों के पास नॉलेज होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है, और कुछ लोग करते हैं उस सबके ऊपर फिट करना, ये बात गलत होती है। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि अब आप जानते हो कि हम इंडिया के लोग हैं। अभी इंडिया में मैंने एक मिसाल लास्ट वीक ही दी थी एक भाई को कि मैं इंडिया के कुछ लोग जो मुंबई के लोग हैं वो एक कॉल सेंटर रन करके अमेरिका के लोगों को के पैसे चीट कर रहे थे, अमेरिकन के। और अमेरिका के जो वहां से जो कंप्लेन आई, मुंबई की पुलिस ने ये 80 के करीब लोगों को अरेस्ट किया, और ये बात थी कि ये लोग सब फ्रॉड कर रहे थे। अब ऐसी मिसाल लेकर के अमेरिकन ये कहें अगर कि सब इंडियन लोग चोर होते हैं, ये लोग सब चोर है, चोर, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हम बोलेंगे नहीं, हम लोग नहीं है। वो जनरलाइज मत करो, वो 80 लोगों ने किया वो गलत थे, वो लोग चोर थे, हम भी उनके खिलाफ है, लेकिन आप बाकी सबके बारे में नहीं कह सकते। तो ये क्या होता है ना, ये एक जनरलाइजेशन जो है ना जुल्म होते हैं, इसके अंदर हमें बचना चाहिए इसी मिस्टेक से। हाँ बिश्नोई, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आप लाइफ जी रहे हो ना, ये आपका एक टेस्ट चल रहा है। और सही बात तो ये है ना कि थोड़े दिनों की बात है लाइफ, और थोड़े दिनों में हम सब ऊपर वाले के पास जाएंगे, हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। दुनिया में जी रहे हैं, एग्जाम चल रहा है। तो आपको मैं एनकरेज करूंगा कि आप ये सब चीजों से ना अपने माइंड को प्रेजुडिस नहीं होने देना, आप मेन चीज पे फोकस करो। मेन है कि आपका रिलेशन आपके क्रिएटर के साथ क्या है, आपका क्रिएटर कौन है। मैं आपके सामने मैसेज रख रहा हूं, आपका एक मालिक है, मेरा भी एक ही मालिक है, हम दोनों का एक ही मालिक है। और हम दोनों लोग मरने के बाद कोई हिंदू का अलग परिणाम और मुस्लिम का अलग परिणाम नहीं होने वाला, सबका एक ही परिणाम होने वाला है। हम सब अपने क्रिएटर के सामने जाके खड़े होने वाले हैं। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि सच्ची बात क्या है वो हम लोग जाने, क्योंकि अगर हम लोग ये सब प्रोपेगेंडा नफरतों में आ जाएंगे ना, सच्ची चीज छूट जाएगी हमारे हाथ से। तो मैं आपको एज अ ब्रदर यही एनकरेज करूंगा, और आपकी बात में काफी इंसाफ था जो अभी तक आपने बात की, और आप खुल के बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे खुल के जवाब दे रहा हूँ कि आप अपने आप को है ना ये सब नफरतों से, ये सब चीज से बचाकर सच्चाई को ढूंढो जिंदगी में, और वही सबसे बड़ी चीज है मेरे ब्रदर। हाँ जी। हाँ देखो, मैं ना हमेशा ना कभी ऐसे आंख बंद करके किसी भरोसा नहीं करूंगा, या मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत भी नहीं है।
لیکن اب دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے نا انڈیا میں، کبھی کوئی ایسا کچھ ہوا نا تو موسٹلی ابھی کیرل میں کیا ہوا تھا نا، ہندو کو بس چڑھانے کے لیے لوگوں نا گائے کی گردن کاٹ کے نا روڈ پہ رکھ کے پردرشن کر رہے تھے. اور آئی گیس کسی نے اس کو برا بھی نہیں کہا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، کسی کی لائک ایسا تو کوئی سوچتا بھی نہیں کیا ہم لوگوں کی وہ کوئی بھاونا ہوتی ہے. آپ کو میں جو آپ جو سوال بول رہے ہو نا، یعنی آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے نا، آپ نوٹس کر کے سوچ رہے ہو اس اینگل سے، تو پہلے تو یہ بات سمجھو کہ جو کرنے والے ہیں نا ہمارے نزدیک بھی غلط ہے، جو ایسا کر رہے ہیں نا وہ ہمارے نزدیک بھی غلط ہے. سورہ 6 verse 108 کے اندر آتا لیکن ہے. سر کوئی منع نہیں کرتا ہے نا اس ٹائم پہ، یا کوئی برائی نہیں کرتا ہے نا، آپ کو مین لگتا ہے نہیں منع کر رہے، تب ہے بات آپ کو کو. لگتا ہے منع نہیں نہیں کر میں رہے. اگر آپ خطبے لیکچر سنو گے نا، اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھو گے نا، آپ کو ملے گا ہم لوگ چلا چلا کے منع کر رہے ہیں کہ ایسی چیز رانگ ہے. اور میں اکیلا نہیں ہوں، ایسے ہمارے جیسے ہنڈریڈز ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے نا، جو لوگوں کی سٹریم میں آپ جاتے ہو نا، وہ ایک سائیڈ کی بات رکھ کے صرف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. اور آپ جو بات ریپیٹ کر رہے ہو نا بسنوئی، میں آپ کو ایز اے بردر بولتا ہوں نا، یہ بات دل میں آپ جو سوچ بھی رہے ہو نا، آپ کو ہٹا دینا چاہیے باتیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو الزام لگایا جاتا ہے نا، الزام کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیے ایک منٹ، آپ کو کیا لگتا ہے مسلم کا آئیسس کے بارے میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے بتاؤ؟ برا مانتے ہیں اس کو، برا مانتے ہیں، جنرل لوگ برا مانتے ہیں اس کو، گندے لوگ ہیں وہ لوگ. ہاں جنرل مسلم بھی برا مانتے ہیں اس کو، کیونکہ صحیح ان کو اگر وہ کسی بولیے. ہے. جیسا آپ نے کہا نا آئیسس کے بارے میں، ایسے ہی یہ جو آپ نے کے ساتھ کہا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، ایک عام مسلمان، عام مسلم لیڈر، سب کے سب. اب کچھ بیوقوف لوگ تو ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، بیوقوف لوگ تو ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں. آئیسس کے خلاف اب بعض لوگ ہماری اسٹریم میں آ کے بولتے ہیں، بولے مسلمان کیوں خلاف نہیں بولتے ہیں. میں ان کو بتاؤں کہ دیکھو 1000 علماء نے فتوا دیا، 70,000 علماء نے اس کے خلاف فتوا دیا. ہاں 6000 علماء حیدرآباد میں جمع ہو کے فتوا دیا اگینسٹ آئیسس. اور یہ دنیا بھر کے علماء نے اس کے خلاف کیمپینز کیے، کانفرنسز کیے، بتایا کہ یہ انیمی آف اسلام ہے، نمبر 1 انیمی آف اسلام، اور کر کے ان کا سپورٹ ختم کیا. ان کا سپورٹ جو ختم کیا مسلمانوں، جو پاپولر پروپیگنڈا کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو اس کو ختم کیا علماء نے، روڈ لے کیا. اب آپ یہ دیکھو گے کہ یہ چیز کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں نا، اس کے اندر یہ سب چیزیں سکپ کرتے ہیں. اسی طرح آپ جو سوال بولو گے نا، میں اس کے اوپر بتا دوں گا آپ کو کئی سارے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو نا، بعض لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ جا رہے ہو. تو میرے بردر، آپ اگر مثال کے طور پہ، میں آپ سے ایز اے لاسٹ بات یہ کہوں گا، اگر آپ اپنے مائنڈ کو پریجوڈس ہونے دو گے نا، تو کس کا نقصان ہے معلوم ہے؟ کسی کا نقصان نہیں ہے، صرف آپ کا نقصان ہے. کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، صحیح جواب غلط جواب سب ملیں گے. آپ یہاں سے چل بسوں گے، تھوڑے دنوں میں اپنے مالک کے سامنے جاؤ گے، کھڑے رہو گے، تب آپ کو جا کر یہ بولنے نہیں جمے، یہ بول نہیں سکتے آپ وہاں پر کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایسا بعض لوگ کر رہے تھے، اس لیے میں نے یہ چیز کو دیکھا نہیں. آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہے، آپ وہ چیز سوچو، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرو. ہاں تو آج ہمارا ایک چھوٹا انٹریکشن ہوا. جی ایک لاسٹ کوشچن ہے میرا، اور تھوڑا امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے، آئی ہوپ آپ جواب دے پاؤ گے. جیسے کہ ابھی انڈیا میں سب سے بڑا جو ایشو ہے میرے حساب سے وہ ہے پاپولیشن کو لے کے، کیونکہ پاپولیشن کا ہم لوگ بہت کچھ اچھی چیز بھی ہے جو ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں سپوز. اور ابھی جو لا آنے والا ہے اس میں شاید ہمارے پاس بچوں کے لیے 2 بچوں کو بولا جائے گا، ادروائز اس پہ آپ کا کیا ویو ہے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ پاپولیشن دیکھیے، کنٹرول کرنا امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے. ہاں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاپولیشن میں نا، میں آپ کو اسی پاور پوائنٹ کے ساتھ بتاتا ہوں. سر آپ کی آواز تھوڑی یہ ہو رہی ہے، کٹ جا رہی ہے. جسٹ دیکھو کیسا ہوتا ہے نا، اندھ وشواس جو ہوتا ہے نا، اندھ وشواس، بلائنڈ فالوئنگ، اپنا دماغ بند کر دینا، یہی چیز بہت سارے پرابلمس کی جڑ ہے. تو میں آپ کو ایز اے پرسن یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچو. تو آپ کہتے ہو نا بہت ساری چیزیں ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ہے نا کہ اوپر والا پرووائڈر ہے، پرووائڈر اوپر والا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نا اسپیس نہیں ہے، تو آپ دیکھو یہ پوری دنیا کی پاپولیشن دی ہوئی ہے. میں نے چند دن پہلے کیلکولیٹ کیا تھا، جب پاپولیشن 800 کروڑ نہیں ہوئی تھی، 795 کروڑ تھی. تو 795، ایک منٹ، آپ کے گھر کے بچے کافی بدماشی کرتے ہیں. جی تو یہاں آپ یہ دیکھوں گے کہ جی 795 کروڑ یہ مہاراشٹر کی ایریا دی ہوئی ہے، 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. سوچو پوری دنیا کی آبادی اگر مہاراشٹر میں آ جائے، میں مہاراشٹر میں ہوں نا، تو ایک ایک آدمی کو 416 اسکوائر فٹ کا پلاٹ ملے گا. اتنی جگہ ہے اوپر والے کی زمین پر، جو زمین ہے نا اس میں اتنی جگہ ہے. لوگ بولتے ہیں نا اسپیس نہیں ہے، یہ ہے مہاراشٹر، اور مہاراشٹر میں ممبئی ایک ڈاٹ کے جیسا ہے پوری دنیا کا. پوری دنیا خالی ہو
पूरी दुनिया की आबादी अगर महाराष्ट्र में आ जाए तो एक एक आदमी को 416 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा, इतनी बड़ी जगह है। और जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन नहीं है, अगर आप टोटल लैंड स्पेस देखोगे तो दुनिया के अंदर जितनी स्पेस है तो 2.25 लाख स्क्वायर फीट एक एक आदमी को मिल सकती है, इतनी जगह है पूरी दुनिया में। हाँ, जो कहते हैं फूड नहीं है, तो फूड के अंदर आप देखोगे कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से फूड भी बढ़ा है। बल्कि फूड के अंदर आप देखोगे कि ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड जो पोटेंशियल लैंड है, जो अभी भी यूज नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारा है। उल्टा अमेरिका में तो फार्मर्स को क्रॉप्स ना उगाने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं यूएसडीए कंजर्वेशन प्रोग्राम एक्सपेंडिचर, तो अ प्रोग्राम दैट पेज फार्मर्स नॉट टू फार्म इजंट सेविंग द प्लैनेट, यानी फार्मिंग ना करने के लिए। और डेजर्ट्स में आज तो उग रहे हैं, हाँ डेजर्ट्स में उग रहे हैं। और जो लोग कहते हैं खाना नहीं है खिलाने के लिए, तो हकीकत में ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में आता है। द वर्ल्ड में करंटली इनफ फूड है सारे लोगों के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, फूड पहुंचता नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? वॉर्स की वजह से, ये सब दूसरे डिसरप्शंस की वजह से। फूड तो काफी है, हाँ, तो की कॉज ऑफ हंगर क्या है? पॉवर्टी, कंफ्लिक्ट, वॉर रिलीफ। पॉवर्टी की वजह से लोग खरीद नहीं पाते, खाना तो है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट, तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन रीजंस में नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो प्रोग्रेस के अंदर जो आप तरक्की कह रहे हो ना, तरक्की बेटर होगी पॉपुलेशन से। आज इंडिया और चाइना क्यों बेनिफिट ले रहे हैं? इंडिया और चाइना के पास मैन पावर है। मैन पावर क्या है ना? रिसोर्स है। तो आप जैसे रिप्लेसमेंट रेट देखोगे कि अगर आज आप माँ बाप हैं और कल अगली पीढ़ी के अंदर अगर 2 बच्चे हैं, सपोज करो 2, तो आपको पता है रिप्लेसमेंट रेट 2.2 होता है। हाँ, 2.2 पॉपुलेशन के 2.1 है फर्टिलिटी रेट जो रिक्वायर्ड है पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए। मतलब जितनी आबादी आज है उतनी आबादी अगर चाहिए तो 2.1 बच्चे चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे मर जाते हैं, बीमारियां होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड की 137 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर फर्टिलिटी इतनी ड्रॉप हो गई है कि रिप्लेसमेंट रेट तक नहीं हो रहा है। हाँ, रिप्लेसमेंट रेट जी 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 बहुत सारी कंट्रीज चल रहा है। 46%, 83 कंट्रीज में 40%, और कुछ कंट्रीज में तो हाँ जो 6 कंट्रीज ऐसी, अब ये 1965 की से लेकर 2015 एंड 2025 का देख रहे हैं कि 137 कंट्रीज है आज जो रिप्लेसमेंट रेट नहीं हो रहा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट आप देख रहे हो। और जापान की मिसाल अगर ले लेते हैं कि 1.21 है, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अगली पीढ़ी में और कम हो जाएंगे जापानीज, उसकी अगली पीढ़ी में और कम होंगे, यहां तक आके फाइनली जाकर जापानीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो आप ये देखोगे इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। एक्चुअली मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये वेस्टर्न कंट्री काम करना ना, वो हम लोगों को ये डोजेज पिला रहे हैं कि तुम्हें भी अपनी पॉपुलेशन कम करनी है, जबकि पॉपुलेशन एक रिसोर्स है। हाँ चलिए, नहीं आज के 2 फायदे हैं ना, जैसे इस बारे में बहुत लंबी है, मैं कभी शेयर करूंगा जरूर। हाँ जी, नहीं लेकिन आप इसके मतलब आप जरूरी नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये कहना चाहते हैं? मैं बताना चाह रहा हूं पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, रिसोर्स को हम सब यूज करना चाहिए, उसको सही इस्तेमाल करने के ताल्लुक से सोचना चाहिए, ना कि खत्म करने के ताल्लुक से। जी ठीक है, तो मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं, इतने ही क्वेश्चन था मेरा। ओके चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच। चलिए तारिक, आप हैं हमारे अगले गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आवाज आ रही? यस तारिक, बताइए। जी, आपने पॉपुलेशन का जो आंसर था ना काफी अच्छे से कंट्रोल किया, और मैं जस्ट अपडेट देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो याद है हमने प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर बात किए थे, तो किसके ऊपर? मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक जो रहता है बैग्स के ऊपर, तो हाँ। मैंने ऑलरेडी इनिशिएट किया है। काफी मस्जिदों के बाहर जा रहा हूँ और लोगों को अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मत यूज करो, इसके ड्रॉबैक्स क्या है मैं ऑलरेडी बताना चालू किया हूँ ऑलरेडी। बहुत अच्छा, तो वेरी वो गुड, एक कीप इट अपडेट है। अप। जी थैंक यू भाई। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज आपका, मैंने वो जो सलाह का अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ पढ़ना, तो सलाह वर्कशॉप से काफी हेल्प मिल रही है मुझे। तो बार बार देख रहा हूँ, ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल है, बट कर रहा हूँ कोशिश, प्रैक्टिस। तो वो एक है। और दूसरा एक, अभी बिश्नोई भाई भी आए थे तो उनके बारे में बोलना था उनसे भी कि मेरे काफी हिंदू फ्रेंड्स है जो खुद पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के टाइम खुद काफी प्रेज करते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी फ्रेंड्स है जो
जो यूएस में 9/11 या क्या बोलते हैं जब हुआ था, तो वो खुद उनको भी सपोर्ट करते हैं उनके कॉज के पीछे। तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए पब्लिक को, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मत करिए, हम नहीं करते तो आप क्यों कर रहे हो। सही बात, आप ही के सही बात। इसमें से लोग भी काफी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ वहां पे, मैं तो क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, बट वो लोग आपस में जब बैठते हैं तो वो करते हैं। सो नहीं, और हम क्या देखते हैं, नहीं करना चाहिए। खैर खाई सिखाइए, सिंसियरिटी सिखाइए। सारे नबियों ने अपनी कौमों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए नासिह नमीन, खैर खा हूं, सिंसियर वेल विशर। ठीक है तारिक भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम आगे फिर कभी इंशाल्लाह। हमारे आज के आखिरी गेस्ट ब्रदर किंग। यस किंग। हेलो जी, मेरे को एक हदीस का खाली एक्सप्लेनेशन चाहिए था बस, और कुछ नहीं। बताइए जी। नसाई 40:70। ओके, 40:70। ओके, जी हाँ ठीक है। तो ये ओके, ब्लाइंड मैन के ताल्लुक से जो हदीस है ना, ओके, ये मैं आंसर कर चुका हूँ एक्सट्रीम के अंदर। अभी कोशिश करता हूँ, अभी ये बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जी, हम इसकी पावर पॉइंट देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जी ये देखिए हदीस है सामने आपके, अबू दाऊद की हदीस है, नसाई में भी है, अबू दाऊद में भी है। हाँ, अब इसके अंदर हाँ आप देखोगे नंबर 1 इसके अंदर क्या क्या सवाल होते हैं। हाँ, ये ब्लाइंड मैन और ये औरत के जो ताल्लुक से जो हदीस है आपके सामने, पावर पॉइंट मेरी ओपन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये सवाल था जो लोग उठाते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और वो फीटस उसके स्टमक से गिर गया। जब उसने किल किया उस औरत को, उस ब्लाइंड मैन ने, तो बोले कि उसके मां की कोख में बच्चा था और बच्चा गिर गया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, जो ये चीज है इसके अंदर, सबसे पहली बात कि कोई, ये पूरी हदीस आप पढ़ लो, इसमें कहीं ये नहीं है कि वो फीटस मां की कोख में था। हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो 2 बच्चे थे वो बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि कुरान के अंदर ये रूल है कि कोई मुजरिम जो होता है उसकी सजा किसी और को नहीं दी जा सकती। कोई जैसे वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। तो ये पहली बात हो गई। नंबर 2, तबरानी ने कहा है, ये हदीस में जमा किया है कि जो बच्चे में उसके जो 2 बच्चे थे उसमें से एक उसके लेग्स के दरमियान में आया, वो ब्लड से कवर्ड हो गया। मतलब कि यहाँ पे कोई फीटस के गिरने की बात नहीं है, वो एक उसका लिविंग बच्चा था, वो वहां पे आ गया। अब यहाँ पे मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, लेकिन एक बाय वन हम सवाल क्लियर करेंगे। पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कोई बच्चे के मर्डर की बात बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, कि बच्चा लिविंग बच्चा का कोई हदीस में क्लियर ऐसा दिया नहीं है। लोग ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मैं दे रहा हूं, मैं वन बाय वन पहले जवाब दे दूं, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये देखिए। और लास्ट तीसरा वाला पॉइंट देखिए कि इसके अंदर ये जो बच्चा है ये आगे जाके बड़ा भी हुआ। जो बच्चा था उस औरत का, तो वो बच्चा भी बड़ा हुआ और उसका नाम भी दिया हुआ है इसके अंदर हदीस में, जो अबू दाऊद सिजिस्तानी ने इसे जमा किया है कि मुसब अल जुबैरी ने कहा कि अब्दुल्ला बिन यजीद अल खतमी, हाँ, ये वो शख्स था जो उस औरत का बच्चा था। तो यानी कि वो बड़ा भी हुआ, पता क्या चला, वो मरा नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना, बच्चे को मार दिया, बच्चा मारने वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्या ये जुल्म था क्योंकि वो एक यहूदी औरत थी।
वो एक जूइश औरत थी जो जिसे वो ब्लाइंड मैन ने किल किया, मैं उस पर आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ सबसे पहली बात ये देखिए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसे अगले दिन जो पूछा, जो नाराज हुए, मुसलमानों को कहा कि किसने काम किया वो बताए। इससे क्या पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस के लिए खड़े थे और पूछ रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को किल कर दे और कुछ उसकी पूछताछ नहीं होगी, कोई उसका इंसाफ नहीं होगा। दूसरी चीज, ये जो औरत थी जो जूस में से थी, उसने वो कवेनेंट को तोड़ा था, जो वादा मुआहदा मदीना के अंदर जो जूस का मुआहदा था, जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्यूज करें, गालियां दे, ये नहीं अलाउड था। देखो ये नहीं अलाउड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखो कि कोई अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इसको गालियां दे, तो हम लोग वो चीज अलाउ नहीं करेंगे। कोई ट्रीजन करे, गद्दारी करे, उसको नहीं अलाउ करेंगे। कुछ लिमिट्स होती है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, कुछ लिमिट्स होती है। कोई बोले मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता हूं, मैं जाके ये करूंगा, कंट्री की सीक्रेट्स बाहर सेल करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो उसमें गद्दारी नहीं अलाउड होती। कुछ चीजें होती नहीं अलाउड होती। तो ये चीज जो नहीं अलाउड थी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां नहीं दे सकते। और एक चीज जो जिन्होंने किया, ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम थे, जो गवर्नर के तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किया था अपनी एब्सेंस में। उनको अपॉइंट भी किया है उस टाइम पे अलग। उनकी एक लीगल स्टैंडिंग थी, जैसे एक होता है ना पुलिस एनफोर्स कर रहा है, एक लीगल स्टैंडिंग थी उनकी। हाँ, और इसके अंदर आप ये देखोगे कि इसके जो कुछ और वर्जन है ना वो ज़ईफ है। ये जो अबू दाऊद के अंदर हदीस है, इसको शेख अलबानी ने ज़ईफ कहा है कि पूछ थी तो स्ट्रैंगल कर दिया, गर्दन को दबा दिया, ये हदीस ज़ईफ है। तो ये बात भी हम देखते हैं। इब्न तैमिया ने इसके अंदर भी इसको रिफ्यूट किया है और जो ये इसको आंसर किया है। तो ये इसके बारे में चंद चीजें हैं इसके आंसर में। अब आपका काउंटर क्वेश्चन क्या है इसमें बताइए। बस कुछ नहीं, ऐसे ही एक दोस्त ने पूछा था, वही देखने आ गया। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए हम सब आज की स्ट्रीम यहीं पे एंड करते हैं। और जो बातें हुई सब अल्लाह की तारीफ। और अगले संडे मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। और हम आगे इंशाल्लाह इस चीज़ को, सिलसिला वाई इस्लाम 100 रीजंस का सिलसिला इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। और फ्राइडे की भी स्ट्रीम हमारी होगी, कल मंडे बच्चों की भी स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह। बच्चों की स्ट्रीम का बहुत अच्छा टॉपिक है, हाउ टू स्टॉप एनी बैड हैबिट, किसी भी बुरी आदत को कैसे रोकें। और क्योंकि हमारा टाइम जो मैं स्पेसिफाई रखा है मैंने, वो हो गया है, तो आज के लिए हम इतने सवाल ले रहे हैं। अगले हम कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।